إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. صدر محترم امیر جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں، بزرگوں، بھائیوں، دینی ماں اور بہنوں، آج کا جو عنوان ہے عظمت صحابہ، پہلے یہ سمجھیں کہ موجودہ ماحول میں اس عنوان کی ضرورت کیا ہے، اور ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان مومن کے اس عنوان سے متعلق معلومات حاصل کرنا کیا ضروری ہے، اور ضروری ہے تو کتنا ضروری ہے۔ اگر ہم اس موضوع کے بعض گوشوں پر بھی نظر ڈالیں تو یہ دونوں باتیں بآسانی سمجھ میں آ جائے گی۔ ہم اس وقت اسلامی تقویم کے پہلے مہینے محرم الحرام سے گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جسے حرمت والا مہینہ بنایا، جس کی 10ویں تاریخ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح روزہ رکھتے تھے، جنہوں نے فرعون کے پنجہ استبداد سے اپنی اور بنی اسرائیل کی نجات کی بنیاد پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا تھا۔ شکرانے میں روزہ رکھنے کا طریقہ حضرت موسیٰ سے جاری تھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو جاری رکھا اور فرمایا نحن حق بے موسیٰ ومن معہ، کہ ہم موسیٰ اور ان کے ساتھیوں سے تعلق کے زیادہ لائق اور حقدار ہیں، ان کے طریقے پر ہم بھی چلیں، لہٰذا ہم 9ویں 10ویں کا روزہ ہم بھی رکھیں گے، اور آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو چونکہ یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہوئے 9ویں کے ساتھ 10ویں کے ساتھ 9ویں کا روزہ بھی رکھوں گا۔ یہ اس 10ویں تاریخ کی شرعی حیثیت تھی اور ہے، لیکن دشمنان دین نے بڑی کوششوں کے ساتھ، محنتوں کے ساتھ اسلامی تاریخ کو گدلا بنایا لوگوں کے سامنے، اور پھر اس گدلے پانی کے ذریعے سے محرم الحرام کی حیثیت اور اس کا چہرہ ہی اسلام کی نگاہ میں تبدیل کر دیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ شرعی اعتبار سے محرم الحرام کو جس بنیاد پر یاد رکھنا چاہیے تھا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں، آپ کی تعلیمات میں، آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی اس مہینے کی عاشورہ محرم کی جو حیثیت تھی اس کو لوگوں نے فراموش کر دیا، پس پش ڈال دیا، غبار کے اندھیروں میں چھپا دیا۔ اور آپ کی وفات کے 50-60 سال کے بعد جو واقعہ پیش آیا، 50 سال کے بعد سن 60-61 ہجری میں واقعہ کربلا، اس سے متعلق ایسے افسانے، ایسی جھوٹی روایتیں رفض و تشیع کی بنیاد پر اس قسم کی بناوٹی کہانیاں اور قصے
تراشے گئے، بنائے گئے، عام کیے گئے کہ حقیقت لوگوں کی نگاہوں سے گم ہو گئی. اور محرم الحرام کے آغاز میں ان واقعات اور اس کے تناظر میں اسلام کو، شریعت کو جو روپ اور رنگ دے دیا گیا بدعت و خرافات کا، تعزیے کا، اور پھر اس کی روح سے اس کے تناظر میں یزید کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اس کو نعوذ باللہ پلید اور جہنمی تک کہا جاتا ہے ان کو، اور پھر حضرت یزید رحمہ اللہ کے ذریعے سے ان کے والد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے کہ ان کے بیٹے تھے، ان کے بنائے ہوئے ولی عہد تھے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نشانہ بنایا گیا طعن و تشریح کا، تو وہیں سے ایک بات یہ ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ، حضرت امیر معاویہ اور حضرت یزید کو جن لوگوں نے خلیفہ مانا تھا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، وہ سارے کے سارے مجرم بن گئے. اور پھر ان کے مقرر کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر فاروق کے بعد ان کو شام کا گورنر برقرار رکھنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے نہ صرف شام کو بلکہ اس کے اطراف کے بھی کچھ علاقوں کی ذمہ داری ان کے حوالے کر دی. یہ سارے لوگ جرم کے کٹہرے میں کھڑے ہو گئے کہ عمر فاروق نے امیر معاویہ کو گورنر بنایا، عثمان غنی نے باقی رکھا، اور پھر انہی کے بعد جو ہے حضرت امیر معاویہ نے یزید کو اپنا ولی عہد بنایا. یہ سلسلہ چلتے ہوئے رافضیت اور شیعیت کو سنیوں کے اندر داخل کرتا ہے، اور صحابہ کرام چھوٹے موٹے نہیں، چھوٹے صحابہ نہیں، اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نشانہ بناتا ہے کہ یہ سب کے سب آل بیت کے حق کے غاصب بن گئے، ان کے حقوق کو مارنے والے بن گئے. اس بنیاد پر وہ اور ان کے ماننے والے تمام صحابہ کرام نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، اسلام سے خارج ہو گئے. چند انگلی پر گننے والے چند صحابہ کو چھوڑ کر، اہل بیت کو چھوڑ کر باقی سب اسلام سے خارج ہو گئے. رافضیت کا یہ زہریلا عقیدہ کہاں تک پہنچتا ہے اور اس کا معنی اور مفہوم کیا ہوتا ہے، آج ہمارے اچھے اچھے ارباب اہل نظر، ارباب فکر و نظر سمجھنے کو تیار نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بڑی شدید ضرورت ہے کہ صحابہ کرام سے متعلق قرآن حدیث کی تعلیم، ان کا اصلی مقام، ان کی فضیلت، ان کی عظمت کو ہم نہ صرف جانیں بلکہ تازہ کریں، اپنی آئندہ نسلوں کے لوگوں کو بتائیں کہ یہ قرآن و حدیث کی تعلیم ہے، اس لیے ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. صحابہ کرام کیا ہیں؟ اگر آپ اس طریقے سے غور کریں کہ دنیا میں انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا گیا، سب سے زیادہ شرف والے، دیگر مخلوقات کے مقابلے میں سب سے زیادہ اشرف انسان ہے. انسانوں میں اگر دیکھا جائے تو شرف اور تقوی، بلندی کی بنیاد نیکی پر ہے، اور اسلامی نقطۂ نظر سے ایمان اور تقوی کی بنیاد پر جس کا جتنا زیادہ اونچا مرتبہ ہوگا، متقی پرہیزگار ہوگا، اللہ کے نزدیک اس کی بزرگی، اس کا مقام اتنا بلند ہوگا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے معزز اللہ کے پاس وہ ہے جو سب سے بڑا تقوی اور پرہیزگاری والا ہے. اب اس کے تناظر میں دیکھیں تو ایمان کے درجے میں جو جتنا جتنا اونچا ہوتا جائے گا، اللہ کے نزدیک اتنا محترم ہوتا جائے گا. اب روئے زمین پر تمام انسانوں میں جو اشرف المخلوقات ہے، اشرف المخلوقات کا سب سے اشرف طبقہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طبقہ ہے. اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ مرتبے والا گروہ کون ہے علی الاطلاق؟ وہ گروہ جسے اللہ تبارک و تعالی رب العالمین نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت کے لیے منتخب کیا، اپنے آخری دین اور آخری کتاب کی حفاظت اور اقامت کے لیے ان کی خدمت کو، ان کے کارناموں کو موقع دیا، توفیق عطا فرمائی، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے بعد پوری انسانی تاریخ میں خیر القرون قرار دیا، بنا دیا. سب سے بہترین لوگ، سب سے بہترین زمانہ، وہ لوگ جو علم میں، ایمان میں، عمل میں بعد والوں کے لیے امام بنائے گئے، وہ لوگ جو اس دین کی سند اور ستون قرار پائے، سند اور ستون قرار پائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کو
اپنے نبی کے لیے, اپنے نبی کے بعد آنے والوں کے لیے اپنے نبی کا راوی بنایا کہ بعد والوں کے لیے قرآن کو نقل کرنے والے بھی یہی, حدیثوں کو بیان کرنے والے بھی یہی, ان کی تعلیم و تربیت کرنے والے بھی یہی. اس لیے امام ابو زرع رازی کہتے ہیں کہ اگر تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تنقید کر رہا ہے, ان کی بے عزتی کر رہا ہے, تو تم جان جاؤ کہ وہ زندیق ہے, منافق ہے, بے دین ہے. اس لیے کہ رسول ہمارے نزدیک حق ہے, قرآن کا, اللہ کا کلام ہمارے نزدیک حق ہے. اس قرآن کو, اس رسول کو ہم تک پہنچانے والے یہ صحابہ کرام ہی ہے. اور ہم ان صحابہ کرام کو جو ہمارے دین کے روات ہیں ان پر پورا اعتماد کرتے ہیں, اس لیے کہ اللہ اور رسول نے ان پر اعتماد کیا, ان کی تعدیل فرمائی. لیکن جو صحابہ کرام کو نشانہ بنا رہا ہے وہ ہمارے دین کے راویوں کو ہمارے سامنے مجروح قرار دینا چاہتا ہے, وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ دین کی روایت کے لیے یہ لوگ صحیح نہیں ہیں. لہذا اگر کوئی ایسا شخص ہو جو صحابہ کرام کو جرح کر رہا ہے تو وہ جرح کا زیادہ لائق ہے. یہ ابھی ہمیں کلپ دکھا رہے تھے, ہمارے کیسے روافظ کے اعلی کار ہمارے درمیان کام کرتے ہیں کہ شیخ سدیس نے, امام حرم نے امریکہ کے صدر کی تعریف کر دی تو اس پر وہ انہیں گالیاں, بددعائیں اور نہ جانے کیا کیا دے رہے ہیں. اور یہ وہ شخص ہے جو صحابہ کرام پہ تنقید کرتے ہیں. ان کی کلپ آ چکے ہیں, حضرت امیر معاویہ اور دوسرے صحابہ کرام کو نشانہ بنایا, جو ایران کے گن گاتے ہیں, جو مسلمانوں کے دشمنوں کا ساتھ دیتے ہیں, جو بابری مسجد کو, جو مسجد تھی اس کو دوسروں کے اور غیر مسلموں کے حوالے کر دینے کی وکالت کرتے, وہ آج امام حرم کو علل اعلان بددعائیں دے رہے ہیں, یہود کا ساتھی قرار دے رہے ہیں, جبکہ یہ خود یہود, نصارہ اور روافظ کے اعلی کار ہیں. ہمارے گرد و پیش میں اس قسم کے جتنے لوگ پائے جاتے ہیں جو صحابہ کرام کے خلاف زبان تان کو دراز کرتے ہیں, میں نوجوانوں کو, خواتین کو, مردوں کو یہ تازہ کرانا چاہتا ہوں دماغ میں کہ آنکھیں کھولیں, دماغ اور بصیرت کو زندہ اور بیدار رکھیں کہ آپ کے اور ہمارے ارد گرد رافضیت کے یہ نمائندے اور کارندے کام کر رہے ہیں جو اہل حق کو نشانہ بناتے ہیں. امام حرم کیا, یہ تو امام المسلمین, امیر المومنین, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, حضرت عمر فاروق عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانہ بناتے ہیں. تو اہل علم نے یہ بیان بھی کیا کہ جب تاریخ نے صحابہ کرام کے زمانے میں جب ایمان اور اسلام کا پھریرا لہرانا شروع ہوا, بڑھنا شروع ہوا, اسلام کا پھیلاؤ اور فروغ حاصل ہونا شروع ہوا, تو لوگوں کو بڑا, دشمنان دین کو بڑا رنج اور افسوس تھا. لیغیظ بہم الکفار, جو ابھی تلاوت سنی آپ نے سورہ فتح کی آخری آیتیں, وعد اللہ الذین آمنوا سے پہلے, ہاں, کہ صحابہ کرام کی جو توریت انجیل میں بھی مثالیں بیان کی گئی ہیں. محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ, محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو آپ کے ساتھ ایمان لائے, ہاں, یعنی سارے صحابہ کرام, والذین آمنوا معہ, ہاں, اشداء علی الکفار, یہ کفار پر بڑے سخت ہیں, رحماء بینہم, آپس میں بڑے نرم ہیں. اس کی مثالیں آپ تاریخ میں پڑھیں, حیرت زدہ رہ جائیں گے. آپس میں انتہائی نرم ہیں, ہاں, کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ سجدہ کر رہے ہیں, رکوع کر رہے ہیں, رکوع اور سجدے کی حالت میں ہیں, عبادت میں مشغول ہیں, اللہ کے فضل و کرم اور اس کی خوشنودی کے, فضلا من اللہ ورضوانا, اور اس کی رضامندی کے طلبگار ہیں, اسی کی جستجو میں رہتے ہیں. ہر وقت یہی ادھیڑ بن رہتی ہے, ہماری طرح دنیا کمانے کے چکر میں نہیں, یہ کر لیں, یہ بنا لیں, ایسا کر لیں. وہ اللہ کی خوشنودی کے چکر میں رہتے ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, ان کے نشانات ان کے چہروں میں سجدوں کے اثرات کی وجہ سے ہے, ان کی پہچان سجدوں کے نشان سے ان کے چہروں میں, پیشانیوں میں نظر آتی ہے. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل, یہ ان کی مثال ہے توریت میں بھی اور ان کی مثال ہے انجیل میں بھی. میں نے اس آیت کو اسی وقت اس لیے دہرایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود ان کی تعریف کر رہا ہے کہ وہ گویا ظاہر کے ساتھ باطن میں بھی کہ اللہ کا فضل اور اس کا رضوان, اس کی رضامندی کے طلبگار ہیں,
اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ان کے دل کی نیت کیا ہے، اور وہ ایمان والے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے، رکوع سجدے میں عبادت میں مشغول رہتے ہیں، ہاں ہر وقت اللہ کی رضا کے طالب ہوتے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ نے صرف بیان نہیں کیا، صحابہ کی عظمت کا اندازہ لگائیے کہ قرآن سے پہلے نازل ہونے والی آسمانی کتاب توریت اور انجیل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مثال یہی بیان کی ہے، یعنی توریت اور انجیل میں موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب میں ان کی قوم اور امت کے لوگوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا اور اصحاب کے بارے میں بتایا کہ ایسے ہوگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ اللہ نے آگے فرمایا کزرع اخرج شطہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، اس کھیتی کی طرح جس نے اپنی کوپل نکالی، ہاں پھر اس کا تنا مضبوط ہو گیا اور وہ اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی، فآزرہ اس کو مضبوط بنایا، تنے پر کھڑی ہو گئی، فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع، جو کسانوں کو خوش کرتی ہے لہلہاتی مضبوط کھیتیاں، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اس کے ذریعے سے کفار کو چڑھائے ستائے۔ کھیتی جب لہلہاتی ہے تو کھیتی لگانے والے کے لیے خوشکن ہوتی ہے اور دشمنوں کے لیے یہ حسد اور جلن کا سبب بنتی ہے۔ اسلام کا پھریرا لہرایا، صحابہ کرام کی فتوحات بڑھتی گئی، دلوں اور علاقوں اور اوطان دونوں کو فتح کرتے گئے۔ اسلام جیسے جیسے بڑھتا جا رہا ہے، باطل اور کفر ویسے ویسے سمٹتا جا رہا ہے۔ یہ لوگوں کے لیے بڑی تکلیف کی بات تھی، اس لیے لوگوں نے سازشیں کی، فتنوں کو مسلمان سماج اور معاشروں کے بیچ میں ڈالنے کی کوشش کی، اختلافات کو ہوا دینے کی کوشش کی۔ یہ تاریخ کا معاملہ ہے۔ میں یہاں موضوع کے متعلق بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ مخالفت کا یہ سلسلہ سازشوں کی شکل اختیار کرنے لگا تو مختلف فرقوں کے روپ میں یہ اسلام دشمن عناصر مسلمان چہرہ بنا کر لوگوں کے سامنے آئے۔ سب سے پہلے خارجی آئے، انہوں نے واقعہ تحکیم کو کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما، ان دونوں کے درمیان جو صلح کرنے کے لیے دونوں طرف سے ایک ایک حکم مقرر ہوا، اس پر اعتراض کیا ان خوارج نے کہ ارے آپ نے انسانوں کو کیسے حکم اور پنچ بنا لیا؟ حکم، حاکم اور حکم تو صرف اللہ کا ہے، ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا۔ یہی دعویٰ آج بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، جدید دور کے خارجی۔ لہذا اس دعوے کی بنیاد پر اور اس حکم بنانے کی بنیاد پر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، حضرت امیر معاویہ کو، ان کے ساتھ میں حضرت موسیٰ اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کو، اور ان کے متعلق ان کے ساتھ کر دینے والے جتنے صحابہ کرام تھے، سب کو کہا کہ یہ کافر ہو گئے، اسلام سے خارج ہو گئے، ان کی گردن مار دینا جائز ہے۔ اور بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی خارجیوں نے شہید کیا، اور انہی کے کارندوں نے اس کے بعد عثمان غنی کو بھی شہید کیا۔ اس سے پہلے حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا انہوں نے، اور اس کو دین سمجھا۔ عبد الرحمن ابن ملجم جس نے حضرت علی کو قتل کیا، شہید کیا، اسے شرمندگی پچھتاوا کچھ بھی نہیں تھا، کہا تھا کہ میں نے نیک کام کیا ہے، مجھے قتل کی سزا دینا ہے تو ایسے ہی مت مار دینا گردن کاٹ کے، میرے جسم کے ایک ایک ٹکڑے کو، انگلیوں کو، اعضائے جسم کو الگ الگ کر کے کاٹنا تاکہ مجھے زیادہ اذیت و زیادہ ثواب ملے۔ تو اس کو نیک کام سمجھتا تھا۔ جیسے آج کل ہمارے یہاں یہ تحریکی حضرات، یہ جو اعلی کار ہیں روافظ کے، یہ لوگ مسلمان حکام، ائمہ دین، بڑے بڑے علماء کو کافر کا، یہود کے ایجنٹ ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں۔ یہ ابھی سلمان صاحب کی تازہ کلپ، یہ وہی خارجیت ہے جو اسلام دشمنی کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کی خدمت کے نام پر مسلمان کارندوں اور قربانی دینے والوں کو نشانہ بناتی ہے۔ آج بھی یہ تحریک جاری ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دوسرے بہت سارے صحابہ کو ان خارجیوں نے اسلام سے خارج کر دیا، نعوذ باللہ۔ ان کے بالمقابل جو ایک ہی سکے کے دو رخ کہلاتے ہیں، روافظ پیدا ہوئے۔ انہوں نے آل بیت رسول کی محبت میں غلو کا اظہار کیا۔ عبداللہ بن سبا کا ٹولہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں،
اور ان کی محبت فضیلت میں لاکھوں، 2 4 5 7 100 200 نہیں، 1000 نہیں، لاکھوں حدیثیں گڑھی، جھوٹی حدیثیں، اور لوگوں میں عام کر دیا، اور آج کل وہ بہت ساری چلتی ہیں۔ اہل بیت کی محبت میں غلو کیا، چند صحابہ کرام کو چھوڑ کر باقی تمام کو سر فہرست ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم، ان تمام کو نعوذ باللہ طاغوت قرار دیا، کافر قرار دیا، ان سے براءت کا اظہار کیا، ان سے براءت کا اظہار کرنے کو دین کا حصہ قرار دیا، جس کو وہ تبرہ کہتے ہیں۔ ان کو برا بھلا کہنا، لعنتی کہنا ان کے دین کا حصہ بن گیا۔ اب ظاہر ہے کہ براہ راست اس کو دین بنا کر پیش نہیں کر سکتے تھے، تو مختلف ہیلے بہانے اختیار کیے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ عاشورہ محرم میں یہ جو تعزیہ داری اور واقعہ کربلا کا پردہ ہے، اگرچہ یہ خود خرافات اور بدعات کا حصہ ہے، لیکن اس پردے میں وہی رافضیت اور خارجیت کے راستے اختیار کر کے اس روئے زمین پر انبیاء کے بعد جو سب سے بہترین طبقہ ہے انسانوں کا، صحابہ کرام کو نشانہ بنایا جاتا ہے، مطعون کیا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے جمعہ کے خطبوں میں بیان کیا اور آپ نے سنا ہے مختلف خطابات میں ہمارے علماء سے، آپ خود بھی جانتے ہیں کہ محرم کا آغاز صحابہ کرام کی تذکیر کے مطابق ہمیں واقعہ ہجرت کی یاد دلاتا ہے۔ واقعہ ہجرت مسلمانوں کی مظلومی، بے بسی، ان کے ایمان لانے، ایمان میں سبقت اختیار کرنے، ہجرت، نصرت، ان تمام چیزوں کے حوالے سے صحابہ کرام کے ایمان کی عظمت اور ان کی قربانیاں یاد دلاتا ہے۔ یہ یاد دلاتا ہے کہ اسلام کس طرح قربانیوں کے ذریعے سے پھلا پھولا، کن قربانیوں کی بنیاد پر بدر اور مکہ فتح ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مکہ سے مظلوم نکلنا پڑا، اسی مکہ میں چند سالوں کے بعد آپ فاتحانہ کس طرح داخل ہوئے، یہ فتح کس طرح ممکن ہوئی۔ وہ مکہ کے سرداران جو آپ کا اور آپ کے صحابہ کرام کا فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے رہا کرتے تھے کہ کس کی گردن مار دی جائے، کس کے ساتھ سزا کا معاملہ کیا جائے، وہ آپ کے سامنے مجرم کی طرح کھڑے ہیں چند سالوں کے بعد۔ ہجرت کے بیج نے، جس نے قربانیوں کے ذریعے سے اسلام کے پھل کو، اسلام کے درخت کو لہلہایا، اس کے حوالے سے اگر ہم غور کریں تو صحابہ کرام کی سابقون الاولون کی قربانیاں، ان کی عظمتیں، ان کا بلند معیار اور مقام معلوم پڑتا ہے۔ لیکن محرم الحرام کے حوالے سے ہجرت کے اس واقعے کو جو حضرت عمر فاروق کے زمانے میں صحابہ کرام نے مشورہ کر کے یہ طے کیا تھا کہ مسلمانوں کا اسلامی سال ہجری واقعے سے جوڑا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے نہیں، جس دن آپ کو نبوت ملی اس دن سے نہیں، جس دن بدر میں فتح ملی جس کو اللہ نے یوم الفرقان کہا اس دن نہیں، جس دن فتح مکہ حاصل ہوا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، صلح حدیبیہ والا، یا انا اعطینا کیا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور فتح مکہ حاصل ہوئی جو چھوٹی بات نہیں تھی۔ ان دنوں کو اسلامی کیلنڈر کی بنیاد نہیں کیا صحابہ کرام نے، بلکہ ان سارے واقعات اور فتوحات کا جو بیج تھا، بنیاد تھی واقعہ ہجرت۔ بقول بعض علماء کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ کا سب سے اہم، قابل توجہ، درس آموز واقعہ اگر کوئی ہے تو واقعہ ہجرت ہے۔ اس پر ہمیں غور کرنے کی، اور آج اس کے اسباق کی آج بھی ہم کو موجودہ ماحول میں شدید ضرورت ہے کہ اس وقت تو کوئی شخص اگر کلمہ پڑھتا تھا تو دنیا مخالف ہو جاتی تھی، چھوٹی موٹی بات نہیں تھی۔ ہم جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام کا سب سے اونچا مقام، ابھی تھوڑی سی اس کی تفصیل ہم جانیں گے کہ یہ ماحول چلتی، ہمارے ہاں جملہ بولا جاتا ہے کہ چلتی گاڑی میں سوار ہونے والے بہت ہوتے ہیں۔ آپ کوئی سچی بات ایسی کہیں جس کے لوگ مخالف ہوں، آپ کو ساتھ دینے والے بڑی مشکل سے ملیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلمہ حق بلند کیا، دعوت دی، تو اس وقت آپ کی دعوت کو قبول کر لینا پوری دنیا کو دشمن بنانا تھا، مصیبتوں کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ بیعت عقبہ میں کسی نے کہا تھا، انصار کو یاد دلایا تھا کہ غور کر لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہو، ان کو اپنے یہاں بلا رہے ہو، پورے عرب اور عجم کی تلواریں تمہارے خلاف بے نیام ہو جائیں گی، ساری دنیا تمہاری دشمن ہو جائے گی۔ لیکن انصار نے جب سوال کیا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے لیے قربانیاں دیں گے، دفاع کریں گے، تو ہمیں کیا ملے گا؟ کہا جنت۔ کہا بس کافی ہے، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے، ہم بیعت کے لیے تیار ہیں۔ دنیا کی دشمنی اور مخالفت ہمیں گوارا ہے، اپنے بال بچوں، بیویوں اور عورتوں سے بڑھ کر آپ کی عبادت اور دفاع کریں گے۔ اس وقت ساتھ دینا۔ ایسے لوگ جھوٹے ہو سکتے ہیں، سازشی ہو سکتے ہیں، ان کے ایمان میں، قربانیوں میں شک و شبہ کیا جا سکتا ہے،
یہ شیعہ، یہ ان کے نمائندے اور گرگے آج ہم کو یہ سبق پڑھاتے ہیں۔ واقعہ کربلا کو اسلام کی تاریخ کی بنیاد اور پیغام والا بناتے ہیں، بدر کو بلا کر، ہجرت کو بلوا کر، صحابہ کی قربانیوں کو نہ صرف یہ کہ فراموش کر کے بلکہ اس کو مجروح کر کے، ان کے کردار کو مجروح کر کے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقابلے میں یہ دو گروہ اور پھر بدعتی مختلف گروہ پیدا ہوئے، خارجی، رافضی، اور انہوں نے افراط و تفریط اختیار کرتے ہوئے صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا، ان کی تکفیر کی، کھلے عام کہا کہ فلاں 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 کافر ہو گئے۔ پھر یہی نہیں، ان کی گردن مار دینے کو جائز بلکہ ایمان کا تقاضا قرار دیا، ان کی مخالفتیں کی، اور پھر اس زمانے سے لے کر آج تک ان کے کچھ نہ کچھ گرگے موافقین بھی اہل بدعت میں پائے جاتے ہیں جو صحابہ کو گالی دیوے۔ میں پھر سے دہرا رہا ہوں ایک جملہ، وہ تحریکیت کے نام پر، جیسے آج ہمارے یہاں جماعت اسلامی، اخوانی اور یہ سلمانی، یہ اسی کے چھاپ ہیں۔ یہ لوگ جب وابستہ ہوتے ہیں جماعت سے، اپنی جماعت سے، تو اپنے دین کے، اپنی جماعت کے بانی کو گویا نبی کا مقام دے دیتے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے کہا وحی الہی کی طرح، انہوں نے جس حدیث کو نہیں سمجھا وہ ان کی بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ انہوں نے جس شخصیت پر اعتراض کیا، حضرت امیر معاویہ پر، حضرت امیر عمرو بن عاص پر، تو ان کو بھی وہ شخصیتیں مجروح نظر آتی ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خلافت و ملوکیت مولانا ابو الاعلیٰ مودودی کی پڑھی اور کہا کہ اس کو پڑھنے کے بعد امیر معاویہ، عمرو بن عاص، مغیرہ بن شعبہ کو ہم رضی اللہ عنہ کہنا پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ ان پر بہت زیادہ اعتماد ہے۔ اب آپ اگر، جیسے میں نے ابھی تقریر میں ان کا نام لیا تو کئی لوگوں کو یہ برا لگے کہ مولانا کو ان کا نام نہیں لینا چاہیے، مولانا ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کو، فلاں کو، ڈھما کو۔ جہاں ضرورت ہے وہاں نام لینا علم کی امانت اور اس کے لیے ضروری ہے، اور وہ ہم ان کا نام لے کر اگر ان کی غلطی بتا رہے ہیں، ان کو مجروح نہیں کر رہے ہیں، اللہ ان کی غلطیوں کو معاف کرے۔ انہوں نے جن پر اعتراض کیا وہ شخصیات کیسی ہیں؟ ان شخصیات پر اعتراض کرنا، ان کو برا کہنا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں مختہ دلائل اور اتفاق اہل سنت والجماعت، یعنی امت کے اتفاق اور اجماع کے ساتھ حرام اور ناجائز ہے۔ لہذا جب بدعتی فرقے یہ خارجیت اور رافضیت کے اثرات عام ہونے لگے، یہ سامنے آئے، تو علماء کرام، ہمارے علماء سلف، ائمہ دین نے ضروری سمجھا کہ قرآن حدیث میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کی جو تعریف اور مدح کی ہے، ان کی ستائش اور خوبیاں بیان کی ہے، اسے عام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایمان، اطاعت، فرما برداری، اللہ نے اپنی رضامندی کے جو سرٹیفکیٹ دیے ہیں اس سے لوگوں کو روشناس کرائیں۔ اور دوسرا کام یہ کیا کہ یہ لوگوں کو بتائیں کہ صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارا اور آپ کا فرض کیا ہے، کہ ہم ان کی خوبیوں کو جانیں، ان کو اپنے لیے نمونہ بنائیں، ان کے منہج و مسلک کو اپنے لیے معیار قرار دیں۔ ما انا علیہ واصحابی، اللہ کے رسول نے کہا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ، اس طریقے، منہج اور مسلک کو اختیار کرنے والے نجات پائیں گے۔ تو ضروری ہے کہ ہم صحابہ کے منہج کو جانیں، ان کے عقیدے کو سیکھیں، ان کی تعلیمات اور طریقہ کار اور طریقے عبادت کو جانیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ان کی شخصیات پر جو طعن و تشنیع کی جاتی ہے اس کا دفاع کریں، اس کے بارے میں جانیں۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کی آپ عہد اول سے ائمہ کرام اور ان سے پہلے کی کوئی بھی کتاب اٹھائیں، ایمان کو بیان کرنے والی، روایات کو، آثار کو اکٹھا کرنے والی، یا عقائد کے باب یا مستقل عقیدے کی کتاب، ائمہ حدیث نے جو حدیثیں جمع کی تو اس میں عقائد کے ابواب مقرر کیے۔ امام بخاری کی صحیح بخاری، کتاب الایمان اٹھائیے، کتاب الوحی اٹھائیے، آخر میں کتاب الرد علی الجہمیہ جس کو کتاب التوحید کہتے ہیں وہ اٹھائیے، عقیدے کے ابواب ہیں۔ تو بڑی کتابوں میں ابواب عقیدے سے متعلق بیان کیے، یا بہت سارے علماء نے، ائمہ نے مستقل عقیدے کی کتابیں لکھی۔ ان میں سے کوئی کتاب آپ ایسی نہیں پائیں گے جس میں صحابہ کرام سے متعلق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ قرآن اور حدیث کے نصوص نہ بیان کیے گئے۔ حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ کی عقیدے کی کتاب شرح العقیدۃ الطحاویہ بہت مشہور ہے، تو یہ مشہور ہے کہ یہ حنفی تھے، غور سے سنیں وہ بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ وَنُحِبُّ، یہ میں عقیدے کی کچھ بات نصوص پیش کر رہا ہوں ائمہ سلف کی،
اور پھر یہ کہاں سے نکلی اور اس سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. کہتے ہیں امام طحاوی کہ وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے محبت رکھتے ہیں. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، امام طحاوی بیان کر رہے ہیں، جس پر یہ چیزوں پر تمام علماء کا، تمام امت کا اتفاق ہے کہ ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے کسی ایک سے محبت کے سلسلے میں ہم افراط نہیں کرتے. کسی ایک سے محبت کے سلسلے میں کہ ایک سے محبت میں حد سے آگے بڑھ جائیں اور دوسرے کی تنقید کریں تو اس میں افراط نہیں کرتے. جیسے کہ روافض اہل بیت کے سلسلے میں افراط اختیار کرتے ہیں، ناصبی ان کے مقابل اور مخالفین کے سلسلے میں غلو اختیار کرتے ہیں، تو ہم افراط نہیں کرتے، غلو میں نہیں پڑتے. وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے کسی ایک سے بھی براءت کا اظہار نہیں کرتے کہ ہم ان سے بری ہیں، ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے. نہیں. وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُ، امام طحاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے بغض، عداوت اور نفرت رکھتے ہیں جو صحابہ کرام سے بغض اور نفرت رکھتے ہیں. وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، اور ان لوگوں سے بھی ہم نفرت کرتے ہیں، ناراض ہیں، دشمنی رکھتے ہیں جو حضرات صحابہ کرام کا تذکرہ خیر کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے سے کرتا ہے. وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، اور ہم ان صحابہ کرام کا ذکر خیر کے علاوہ کسی اور چیز سے نہیں کرتے. ہاں. وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، یہ جو جتنے جملے امام طحاوی کے یہاں ہیں، ہر ایک پر قرآن یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ حدیثیں دلالت کرتی ہیں. یہ قرآن اور حدیث سے نکالی ہوئی باتیں ہیں. آگے ہم کچھ چیزیں اس کو دیکھیں گے، نظر ڈالیں گے بعض نصوص پر. تو کہہ رہے ہیں کہ ان سے محبت کرنا، صحابہ کرام سے محبت کرنا، آپ سوچیں گے نا کیوں یہ موضوع ہے اور اس پر ہم کیوں وقت دیں، سیکھیں، پڑھیں. تو ان سے محبت کرنا دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے. دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے. حدیث میں ہے کہ انصار سے محبت کرنا کیا ہے؟ ایمان ہے. ہاں. اور ان سے بغض اور عناد رکھنا یہ نفاق ہے، کفر ہے، نفاق ہے. صحیح حدیث ہے. انصار جن کا درجہ مہاجرین کے بعد ہے، جب ان سے نفرت کرنا نفاق ہے، دین سے دشمنی ہے، طغیان اور سرکشی ہے، تو ان سے اعلیٰ درجے کے جو مہاجر صحابہ ہیں ان میں سر فہرست ابوبکر صدیق، عمر فاروق ہیں، ان سے اگر کسی کے دل میں نفرت ہو تو وہ کیا ہوگا؟ آگے اس کی بھی بات بیان کریں گے ہم لوگ. تو امام طحاوی کہہ رہے ہیں وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اور ان سے نفرت کرنا، صحابہ کرام سے نفرت کرنا، ان سے بغض اور عناد رکھنا، یہ کفر ہے، نفاق ہے اور طغیان یعنی سرکشی ہے. ہاں. اس پر قرآن و حدیث کی کتنی دلیلیں ہیں. اس کے بعد انہوں نے العقیدۃ الطحاویہ میں صحابہ کرام کے درجات بھی بتائے کہ سب سے پہلے کس کا درجہ ہے؟ خلفائے راشدین، ان میں ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، پھر علی، پھر بقیہ عشرہ مبشرہ، پھر ان کے بعد کون لوگ. ہاں. علی الاطلاق درجات بیان کیے. آگے ہم وہ چیز جانیں گے. امام ابو محمد حسن بن علی البربہاری، جس کو امام بربہاری کہا جاتا ہے، ان کی عقیدے کی کتاب بڑی مشہور ہے، پورے عالم اسلام میں پڑھائی جاتی ہے، اور بہت سارے بڑے بڑے علماء نے اس کی شروحات لکھی. شرح السنہ، شرح السنہ کے نام سے مشہور ہے، عقیدے کی کتاب ہے. وہ کہتے ہیں کہ والاساس التی تبنی علیہ الجماعہ ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمہم اللہ، کہ وہ بنیاد جس پر جماعت کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، وہ بنیاد جس پر الجماعت، مسلمانوں کی جماعت کی عمارت جس بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں. اللہ ان تمام پر رحم کرے، ان تمام سے راضی ہو. وہم اہل السنت والجماعہ، اور وہی اہل سنت والجماعت ہے. ابھی ہمارا منہج سلف والا پروگرام ہر جمعہ کو جاری ہے. تین دروس ہوئے ہیں، 3 باقی ہیں. اس میں بڑی کھل کر اس آیت اور اس نص کو بھی میں نے پچھلے درس میں پیش کیا تھا، اور وہاں بتایا تھا کہ ہندوستان میں جو اہل سنت والجماعت ہمارے بیچ میں بولے جاتے ہیں، یہ بریلوی، وہ اہل سنت والجماعت نہیں ہیں، اور ہندوستان کے باہر ان کو اہل سنت کہا نہیں جاتا. یہ اہل سنت نہیں، اہل بدعت ہیں.
یہ قبوری ہیں، یہ بریلوی ہیں، ہاں ان کو اور اس قسم کے ناموں سے جان. اہل سنت وہ جو سنت والے ہیں، اہل السنہ وہ جو اہل الحدیث ہیں، اہل السنہ اہل الحدیث وہ جو سلفی ہیں، کہ ان کے القاب اور پہچان کے نام ہیں. اور یہاں دیکھیے کہ یہ چوتھی صدی 5ویں صدی کے امام ہیں. 462 میں ان کی وفات ہوئی، 352 یا 50 میں ان کی ولادت ہے غالباً. اسی میں کچھ آگے پیچھے ہو رہا ہوں. تو تیسری چوتھی صدی کے یہ امام ہے. یہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ یہی صحابہ کرام اہل سنت والجماعت ہیں. ہاں فمن لم یأخذ عنہ فقد ضل وابتدع. جو دین کو ان سے نہ لیوے، صحابہ سے نہ لیوے، وہ گمراہ ہے، وہ گمراہ ہو گیا. وابتدع، اور اس نے بدعت کا راستہ اختیار کیا. وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. والضلالۃ واہلھا فی النار، اور گمراہی کے اختیار کرنے والے دونوں جہنم میں ہیں. یہ امام بربہاری کی عبارت کا میں نے ترجمہ کیا عبارت پڑھ کر. ہاں اس کے بعد وہ کہتے ہیں اسی کتاب میں دوسرے صفحے پر، ثم افضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں انبیاء وغیرہ کے ذکر کے بعد کہ ان کے بعد لوگوں میں، یا پھر بعد کا ذکر کرنے کے بعد کچھ لوگوں کا، ابو بکر صدیق، عمر فاروق کا، ان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے لوگ جو ہیں وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، رفاقت میں رہے. یہاں میں ذکر کر دوں جو مجھے آغاز میں کرنا چاہیے تھا، کہ صحابہ ہم کہتے ہیں، اصحاب ہم کہتے ہیں، تو یہ صحابہ لفظ صاحب یا صحابی کی دونوں کی جمع ہے. اور صحابی کسے کہتے ہیں؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام. علامہ ابن حجر نے سب سے جامع تعریف صحابی کی یہی قرار دی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملا، ملاقات کی، ومات علی الاسلام، اور اسلام پر اس کی موت بھی ہوئی. حضرت امام بخاری کہتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا اسلام کی حالت میں، آپ کو جس نے دیکھا، آپ کی سنگت میں رہا یا دیکھا. یہ جو شرط لگائی گئی ہے کہ ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، یعنی اگر کسی نے کافر ہونے کی حالت میں دیکھا ہو، جیسے اب ابو جہل اور مغیرہ بن شعبہ اور دشمنان دین کفار مکہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے نا، تو کیا وہ صحابی کہلائے کہ نہیں؟ وہ ایمان کی حالت میں نہیں تھے. اسی طرح منافقین عبداللہ بن ابی بن سلول وغیرہ جو مدینہ میں تھے، وہ بظاہر کلمہ بھی پڑھ رہے تھے لیکن وہ ایمان پر نہیں تھے. کیا ایمان پر تھے، بعد میں منافق یا مرتد ہو گیا کوئی اور اسلام کر نہیں مرا، تو وہ بھی صحابہ کی تعریف میں نہیں آئے گا. یہ بات ذہن نشین رہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملا اور اسی پر مرا. اب کتنی دیر، یہاں ایک سوال کچھ لوگ اٹھاتے ہیں، کتنی دیر اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار فرما کیا ہو یا آپ کے ساتھ رہا ہو تو صحابی کہلائے گا؟ تو اس کا جواب امام بربہاری اور دوسرے ائمہ کی کتابوں میں بھی ہے. یہ جواب مل رہا ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور سنگت میں رہا ہو، ایک دن، یومن او شہرن، یا ایک مہینہ، او سنتن، یا ایک سال، او اقل من ذالک، یا اس سے کم. یا بعض لوگوں نے کہا آگے، انہوں نے بھی اور دوسروں نے بھی کہا کہ ایک ساتھ اگر کوئی رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایک ساتھ بھی. ابن بطہ نے حضرت ابن عباس سے صحیح سند سے ایک روایت نقل کی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لا تسبوا اصحاب النبی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، گالی مت دو. فلا مقام احدہم ساعۃ خیر من عبادت 40 سنۃ لاحدکم کما قال، کہ ان میں سے کسی صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک ساعت گزاری ہے، آپ کے ساتھ ایک ساعت کا قیام کیا ہے، رکا ہے، وہ تمہارے بعد میں آنے والے اگر 40 سال عبادت کر رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے. اس لیے امت کا، پوری امت کا اتفاق ہے کہ یہ صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. صرف اس امت میں نہیں، دنیا میں جتنے انبیاء ہیں ان تمام انبیاء کے بعد تمام انبیاء کے ساتھیوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں اور رفقا کا مرتبہ سب سے اونچا ہے. کیونکہ جن روایات میں جیسا مثال کے طور پہ جو کہا گیا خیر الناس قرنی، لوگوں میں، ساری دنیا کے انسانوں میں سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.
تو علل اطلاق پوری انسانی تاریخ میں انبیاء کرام کے بعد اور نبوت کے بعد سب سے اعلیٰ درجہ صحبت اور صحابیت کا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی 1 سال 1 مہینہ یہاں تک کہ 1 دن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہا یا اس سے بھی کم تو وہ صحابی ہے، ہاں وہ لوگوں میں سب سے افضل ہے۔ اب کوئی دنیا کا کتنا بھی عبادت کرنے والا بعد میں ہو جائے، یہ اچھی طرح دماغ میں رکھ لیں، عقیدے کا حصہ ہے۔ ہمارے بچے، نوجوان، خواتین سب دماغ میں رکھیں، ہمارے ارد گرد لوگ دین بتانے کے لیے جیسے قبر پرست ہیں، بدعتی خرافاتی ہیں، صوفیہ ہیں، اپنے سلسلے کو لوگوں کو کہ ہمارے سلسلے پر بیعت کر لو، فلاں قبر پہ زیارت کے لیے چلو، تو اس کے لیے دلیلیں کیا دیتے ہیں؟ زیادہ دلیل لوگوں کو دماغ میں یہ بٹھانے کے لیے، لوگوں کے دماغ کو وہ پلٹنے کے لیے یہ اختیار کی جاتی ہے، ارے وہ اتنے پہنچے ہوئے، وہ تو ہوا میں اڑتے تھے، وہ تو پانی پہ چلتے تھے، آگ میں کھیلتے کودتے تھے، کرامت کھیلتے تھے، اتنے سالوں تک عشاء کے وضو سے فجر اور فجر کے وضو سے جو ہے عشاء پڑھی اور فلاں اور اتنا کیا۔ پہلی بات یہ کہ وہ صحیح ہے یا غلط، کرامات کا ہم انکار نہیں کرتے، اگر صحیح بھی ہے تو کیا اس کی وجہ سے کوئی اگر ہوا میں اڑنے لگے، پانی پہ چلنے لگے تو اس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مل سکتا ہے کہ اللہ نے کہا ہے آپ کے بارے میں جو رسول دے لے لو، جس سے منع کر دے رک جاؤ؟ اب یہ کہہ سکتے ہیں فلاں بزرگ بابا چونکہ ہوا میں اڑتے تھے، پانی پہ چلتے تھے، اس لیے جو کہتے ہیں لے لو، جو منع کرتے ہیں رک جاؤ، یہ مقام انہیں مل سکتا ہے کیا؟ دنیا کے کسی مولوی مفتی عالم سے پوچھیں، یہاں تو صاف اعلان ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کے بغیر چارہ نہیں۔ اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ کر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حضرت موسیٰ کی بات اور عیسیٰ کی بات کو مان لے تو صاف فتویٰ ہے کہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو ہما شما فلاں امام، فلاں بزرگ، فلاں صاحب، اور پھر ان کا مقام اور مرتبہ صحابہ کرام۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہاں بیان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نبوت کا مقام سب سے اعلیٰ اور انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ مقام صحابیت کا ہے۔ اگر کوئی ایک صحابی ہے ادنا سے ادنا درجے کا، صحابہ کرام میں بھی درجات ہیں، تو بعد کا کوئی ولی کتنا بھی اعلیٰ مقام پالے، کتنی بھی بزرگی پالے، وہ اس صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس پر امت کا اتفاق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اچھی طرح دماغ میں رکھیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس سے کم یا اس سے زیادہ رہتا ہے، وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، تو وہ بعد والوں سے افضل ہے۔ نترحم علیہم، ہم ان پر رحم کی دعا کرتے ہیں، رضامندی کی دعا کرتے ہیں۔ ونذکر فضلہم، ہم ان کی فضیلتوں کو، فضیلت کی باتوں کو ذکر کرتے ہیں۔ ونکف عن زلالہم، اور ان کی جو ٹھوکریں یا لغزشیں ہیں کچھ اگر ہیں حقیقت میں تو ہم اس سے رک جاتے ہیں۔ کیوں؟ ولا نذکر احد منہم الا بالخیر، اور ان میں سے کسی کے بارے میں تذکرہ، کسی ایک کا بھی ذکر خیر کے بغیر نہیں کرتے۔ کیوں؟ لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور حکم کی وجہ سے کہ آپ نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو تم رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ یہ بہت ساری سندوں سے یہ حدیث مروی ہے۔ شیخ الالبانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے سارے طرق میں کلام ہے، ضعف ہے، لیکن سارے طرق مل کر اور ایک مرسل صحیح طریقہ مل کر یہ حسن کے درجے کو، قوت استدلال کو پہنچتی ہے۔ یہ حدیث یعنی قابل استدلال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو رک جاؤ۔ اب یہ حکم خلافت و ملوکیت بیان کرنا ہو، تاریخی حقیقت بیان کرنا ہو، کربلا کے واقعات بیان کرنا ہو، جنگ جمل اور جنگ صفین کے واقعات بیان کرنا ہو، ہر حال میں اللہ کے رسول کا یہ حکم لیا جائے گا نا کہ تم رک جاؤ، یا وہ حکم جو بخاری مسلم میں ہے کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، جی اس لیے مانیں گے نا۔ اب کیا اس میں یہ بولیں گے؟ ہمارے ہاں جب جماعت اسلامی کے افراد سے آپ کہیں گے کہ خلافت و ملوکیت میں حضرت امیر معاویہ اور ان لوگوں کو اسی طرح کا، ہاں وہ ایک ایم اے کا سوال تھا، اس کا جواب لکھنے کے لیے انہوں نے یہ ساری چیزیں بیان کی، تو اس کا جواب غلط کیوں لکھا انہوں نے؟ یہ تاریخی روایتوں میں ایک ہی سائٹ کی روایتوں پر کیوں تکیہ کیا جس میں رفض اور تشیع تھا، جس میں بعض صحابہ کی تنقید کا پہلو نکلتا تھا؟ امت میں بہت بڑے بڑے علماء، علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن کثیر، جنہوں نے تاریخ پر قلم اٹھایا اور ان چیزوں کو بیان کیا، ان کو پڑھیے کتنے احتیاط سے، دیانت داری سے،
اور ایمان کو بچاتے ہوئے ان اصول و آداب کا خیال رکھتے ہوئے حقائق کو بیان کیا ہے. اور اگر آگے میں بیان کروں کہ صحابہ سے غلطی ہوئی تو ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے. تو یہ عقیدے سے متعلق یہ ان کی عبارت ہے. اسی میں حضرت سفیان ابن عیینہ کا قول امام بربہاری نے نقل کیا. وہ کہتے ہیں کہ من نطق فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکلمتین ہوا صاحب ہوا. یہ خلافت و ملوکیت بیان کی ہو آپ نے یا کوئی اور چیز بیان کی ہو. ہاں یہ امام سفیان ابن عیینہ کہہ رہے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں ایک بات بھی اگر ایک کلمہ بھی ایک بات بھی اگر بری کہہ رہا ہے, ان کی شان میں گستاخی اور برائی کو بیان کر رہا ہے, فہو صاحب ہوا, تو وہ صاحب ہوا ہے, خواہش پرست ہے, یعنی بدعتی ہے, راہ راست سے ہٹا ہوا ہے, وہ اہل سنت والجماعت سے نہیں ہے, وہ صحابہ کرام کے مسلک اور طریقے پر نہیں ہے. تو پہچانیے بنیادوں پر مسلک. اخبار میں وہ بیان آ گیا, وہ خبر آ گیا اور اس پر لڑائی کر رہے ہیں کہ تمہارے نے تو فلاں نے یہ کیا, ڈھیما نے یہ کیا. حق کی پہچان کے لیے ان خبروں میں سیاسی پارٹیوں کی طرح نہ جائیں کہ ڈیبیٹ میں آتے ہیں کہ کانگریس پارٹی نے تو ابھی تک یہ کیا تھا اس لیے ہم نے یہ کیا, دو چار فساد کیا تو کیا خرابی ہے. یہ حق اور باطل کا کہ جانچنے کا یہ طریقہ نہیں ہے. اصول, ضابطے, بنیادیں دیکھیے. واقعات میں کبھی کبھی پس منظر میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بعد میں دیکھنے میں غلط نظر آتی ہے, لیکن اس پس منظر میں وہ صحیح ہوتی ہے. اس کے حقائق ہمیں معلوم نہیں ہو سکے اس لیے وہ غلط نظر. اگر ایک آدمی منہج کے اعتبار سے صحیح ہے, میرا یہ جملہ اچھی طرح دماغ میں رکھیے گا, منہج اور اصول کے اعتبار سے صحیح ہے تو اس کی غلطیاں ہونے کے باوجود اس کو حق والا مانا جائے گا. اور ایک آدمی اگر منہج کے اعتبار سے, عقیدے کے اعتبار سے, اصول کے اعتبار سے غلط ہے, بدعتی ہے, مشرک ہے, تو وہ کئی اچھائیاں کرنے کے بعد بھی قابل قبول اور قابل نمونہ نہیں بن سکتا. اچھی طرح دماغ میں بیٹھائیے کہ ایک آدمی اصولاً, منہجاً, عقیدتاً اگر غلط ہے, شیعہ ہو, رافضی ہو, عیسائی ہو, یہودی ہو, نصارہ, ہمارے یہاں لوگ بولتے رہے وہ فلاں تو بڑے صاف ستھرے رہتے ہیں, ان کے یہاں یہ خوبی ہے. ہو سکتا ہے کچھ خوبیاں. میں نے اس سے پہلے ایک درس میں بیان کیا منہج سلف میں کہ اگر دنیا میں کسی مذہب کے پاس, کسی مسلک کے پاس باطل کے ساتھ حق نہ ہو تو وہ چلے گا ہی نہیں. صرف باطل ہی باطل کے ساتھ دنیا میں کوئی نہیں جیے گا, کوئی باطل زندہ نہیں رہ سکتا. باطل اسی وقت رواج پاتا ہے, چلتا ہے, جب اس کے ساتھ کچھ حق بھی ہوتا ہے. تو ہر حق یا ہر باطل کے پاس کچھ نہ کچھ حق ہوگا. ان دکھائی دینے والی کچھ خوبیوں سے, خوشنما خبروں سے یہ دھوکہ کھا کے ان کے پیچھے نہیں دوڑنا چاہیے. اور وہی تو استعمال کر رہے ہیں لوگ, حربہ کہ میڈیا کے ذریعے سے آپ کو یہ شیطانوں کا حربہ, جو قرآن نے بتایا کہ برائیوں کو خوشنما بنا کر مزین کر کے پیش کیا جاتا ہے, اور آپ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے. آج خبر چھپتی ہے جس پر یہود کا, روافظ کا پورا غلبہ ہے, ہم اور آپ جانتے ہیں. وہ وہی چھاپتے ہیں, وہی عام کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں, ان کی پالیسی کے حساب سے ہوتا ہے. اور ہمارے عوام ہی نہیں, خواص اور علماء بھی, بڑے بڑے صحافی بھی اسی کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں کہ ارے دیکھو سعودی عرب نے ایسا گناہ کیا, ترکی اور ایران نے ایسا کارنامہ انجام دیا, جنہوں نے پوری اسلامی تاریخ میں اسلام اور مسلمانوں کو صرف نقصان پہنچایا. وہ مسلمانوں کے خیرخواہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایران کبھی بھلا چاہ نہیں سکتا اسلام اور مسلمانوں کا, اس کی تاریخ میں کبھی نہیں رہا. قتل عمر فاروق, عثمان غنی سے لے کر آج تک اسلامی تاریخ کے ہر بڑے المیہ کے پیچھے ان کا ہاتھ نظر آئے گا. یہ میں ہوائی بات اللہ نہیں کر رہا ہوں, اللہ کے گھر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. کیوں؟ ان کا منہج اور مسلک ان کو یہ عبادت گردانتا ہے کہ ایسا کرنا ان کے یہاں عبادت ہے. اسلام کو نقصان پہنچانا, سنیوں کو قتل کرنا ان کے یہاں دین کا حصہ ہے. وہ اچھے ہو گئے یہ ہمارے سلمان صاحب کے نزدیک, اور امام حرم جو دین کو پھیلا رہے ہیں, جو قرآن کو پھیلا رہے ہیں, جو یہود, نصارہ, امریکہ کے دانشوران سب کا نشانہ بنے ہوئے ہیں, دنیا کے سارے دشمنان اسلام کا پہلا حملہ, پہلا نمبر دشمن کا سلفی ہیں, اہل الحدیث ہیں. یہ میں ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں, دستاویزی اور ریکارڈ کے طور پر یہ ثبوت آج دنیا کے سامنے موجود ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ اصلی اسلام جن کے پاس ہے وہ سلفی ہیں, قرآن حدیث والا دین ہے, اسی سے ہمارے باطل کو, ہماری تہذیب و ثقافت کو خطرہ ہے. یہ وہی دین ہے جو صحابہ کرام والا دین ہے. اب اگر کوئی شخص صحابہ کرام کو برا کہہ رہا ہے تو امام سفیان ابن عیینہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بدعتی ہے, وہ خرافاتی ہے. صحابہ کرام کے منہج پر چلنے والوں کو اگر کوئی برا کہہ رہا ہے تو تعجب کی بات نہیں ہے. اہل الحدیث کو دنیا گالی دیوے
جب اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کو نشانہ بنایا گیا تو آپ اور ہم کون ہیں؟ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ ہوتا ہی رہے گا۔ اسی طرح امام بربہاری کا ایک قول، آخری قول پیش کروں کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَطْعَنُ فِي عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم دیکھو کہ کوئی کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک پر بھی طعن کر رہا ہے، اس کی برائی کر رہا ہے، عیب لگا رہا ہے کسی ایک پر، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، کوئی بھی صحابی ہو، یہ سب اس میں شامل ہے۔ کسی ایک صحابی کو بھی اگر وہ صاحب طعن کہہ رہا ہے، وہ طعن و تشنیع کا نشانہ بنا رہا ہے، تو فَعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ هَوَىٰ، تو جان جاؤ کہ وہ خواہش پرست اور بدعتی ہے، اہل سنت میں سے نہیں ہے۔ ابھی امام ابو زرعہ رازی جو امام مسلم کے استاد اور امام بخاری کے شاگرد، ان کا قول میں نے سنایا تھا کہ وہ زندیق ہے، تم جان جاؤ کہ وہ بے دین ہے، منافق ہے، وہ اس سے دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں، وہ کتنا بھی ٹی وی پہ آتا ہو، اس کی کتاب کتنی بھی کروڑ روز چھپتی ہو، وہ زندیق ہے، بے دین ہے، صاحب ہوا ہے، وہ صاحب قول سوء، اور وہ برائی کا بیان کرنے والا ہے۔ لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذکر اصحابی فامسکوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی بنیاد پر کہ جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو تم رک جاؤ۔ فقد علم النبی، یہ بڑا اچھا جملہ کہا۔ کچھ لوگ ہیں نا ہمارے ہاں، وہ پاکستان کا ایک انجینئر اور اس سے متعلقہ کچھ لوگ کہ ارے فلاں واقعے میں تو ایسا ہوا تھا، ہاں فلاں تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے، یا بخاری اور مسلم کی فلاں روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فلاں صحابی سے غلطی ہوئی، جنگ جمل اور جنگ صفین اور اس قسم کے واقعات کے تناظر میں، واقعہ حرہ کے تناظر میں، تو کہہ رہے ہیں، اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ آج ہمارا انجینئر ہے، یہ جو جاہل ندوی ہیں اور دوسرے جو ان کے گرگے ہیں جو روافظ کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، اسلام پسند کا نام لگا کر یہ صحابہ کرام کو نشانہ بناتے ہیں۔ ہاں، جو خمینی کو، جو انتہائی ذلیل آدمی تھا، جس کے کردار سامنے آئے تو گھن آئے گی آپ کو، وہ مسلمانوں کا امیر کہہ رہے ہیں، اور امیر معاویہ کو کہتے ہیں کہ وہ ملوکیت والوں میں سے تھے، اس لیے نفرت کے قابل بیان کرتے ہیں۔ صحابی رسول سے نفرت اور روافظ سے، جو صحابہ کے دشمن ہیں، دین کے دشمن ہیں، ان سے محبت، یہ کوئی دین نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ان سے آپ اور ہم اور ہماری نوجوان نسل متاثر ہو، اور آج سوشل میڈیا پر انہی پر کود پھاند اور ان کا ہنگامہ مچاؤ کہ ان کی تعریف توصیف کیے جا رہے ہیں، جو دین کے دشمن ہیں ان کی حمایت کر رہے ہیں، اور جو دین کے خادم ہیں، توحید کے علمبردار ہیں، صحابہ کے منہج کو اختیار کرنے والے ہیں، ان کو تنقیدوں کا نشانہ بنایا، لوگوں کی نظر میں ان کو برا بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ دماغ میں رہے۔ بنیاد کیا بناتے ہیں کہ بعد میں ایسے ایسے واقعات میں، تو یہ دیکھیے ہمارے سلف نے جواب دے دیا ہے اس کا پہلے ہی، کہ بعد میں جو صحابہ کرام سے اگر غلطی ہوئی ہے، ابھی ہم پڑھیں گے کہ صحابہ کرام کی غلطیاں جو ہمارے سامنے آتی ہیں وہ کئی طریقے کی ہیں، اور اس کو پڑھنے کے وقت ہمارے سامنے کچھ آداب ہوں۔ شیخ محمد عثمان الخمیس، وہ اس فن کے ماہر ہیں، انہوں نے حقبۃ من التاریخ لکھی، شروع میں تبری کے پڑھنے کا مطالعہ، تاریخ کے مطالعے کے کچھ آداب بیان کیے، تو اس میں ایک بات یہ ذکر کی کہ اہل سنت والجماعت کے دماغ میں رکھے کہ جب ہم صحابہ کرام کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو دو بنیادیں ہمارے سامنے رہنی چاہیے، دو ہمیشہ۔ سب سے پہلی بنیاد یہ کہ صحابہ کرام وہ طبقہ ہے انسانوں کا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، تعریف کی، مدح ستائش کی، ان کے اعلیٰ ترین مقام، ان کی فضیلت بیان کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور پوری امت کا اس پر اتفاق ہے۔ امت کا مطلب اہل سنت والجماعت کا، روافظ کا نہیں، جاہلوں کا نہیں، پوری امت کا اتفاق ہے کہ یہ سب سے بہترین طبقہ ہے۔ قرآن بھی اس پر بیان جو ہے دلیل ہے واضح، ایک دو آیتیں نہیں، 50 آیتیں، حدیثیں بہت ساری، صحابہ کے آثار، تابعین، ائمہ کرام کا اتفاق، صاحب کا اتفاق۔ تو جب صحابہ کرام ممدوح ہیں اللہ کے، تو کیا ہمارا اور آپ کا کوئی کا یہ یارہ بنتا ہے کہ ہم ان پر انگلی اٹھائیں، کیچڑ اچھالیں، ان کے دامن کو داغدار بنانے کی کوشش کریں، جن کے دامن کو اللہ نے صاف ستھرا قرار دیا، جن کے ایمان کو قبول کیا، جن کو رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیا، جن کو دنیا ہی نہیں آخرت میں بھی کامیابی اور انعامات کے وعدے کیے دنیا ہی کے اندر، ان کو ہم کہیں کہ یہ غلط ہے؟ سوچئے، ایسا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کا رد کرنا ہے، اس کی مخالفت کرنا ہے، قرآن کے ایمان کے منافی ہے۔ ایسا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا ہے، آپ کی حدیثوں کا رد کرنا ہے،
آپ کی جو تربیت سے صحابہ کرام تیار ہوئے تھے اس تربیت پر کیچڑ اچھالنا ہے کہ آپ نے جن کو تیار کیا تھا وہ اتنے برے لوگ ہیں کہ آپ کی وفات کے ساتھ ہی دین سے پھر گئے, دین کے دشمن بن گئے. تو یہ ایک بات شیخ امیس نے کہا کہ اس کا ایک دماغ میں رہے. دوسری بات یہ کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اجتماعی طور پر تو معصوم ہیں, یعنی صحابہ کرام کیا کوئی بھی امت کا اہل سنت کا طبقہ کسی بھی زمانے میں سارے لوگ گمراہی پر برائی پر اکٹھا نہیں ہو سکتے. اگر ساری امت کے علماء, جاہلوں کی بات نہیں کہہ رہا ہوں, جاہل اگر کسی چیز پر متفق ہوتے ہیں تو وہ رسم بنتی ہے, علماء جس پر متفق ہوں تو وہ دین ہے, وہ حق ہے. صحابہ کرام ان علماء میں سر فہرست ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. اس آیت پر میں نے منہج سلف والے درس میں لمبی چوڑی بات کی ہے, اس کو دہرانا نہیں چاہتا, کہ جو رسول کی مخالفت کرے اور مسلمانوں سے ہٹ کر کوئی راستہ اختیار کرے. جس وقت یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی اس وقت تو مسلمان کون تھے؟ صحابہ کرام تھے, مومنین. تو مومنین کی مخالفت کرنے والا جہنم کے راستے پر چل رہا ہے. قرآن کی سورہ نساء کی آیت کہہ رہی ہے, یعنی صحابہ کے راستے سے ہٹنے والا جہنم کے راستے پہ چلتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے. تو سارے صحابہ کرام اگر کوئی مسلک, کوئی موقف, کوئی عقیدہ اختیار کیے ہیں تو وہ ناباطل ہو ہی نہیں سکتا. ان کا اجماع حجت ہے. امام احمد, امام شافعی اسی آیت سے استدلال کر کے کہتے ہیں کہ صحابہ کا اجماع, امام شافعی کہتے ہیں حجت ہے. اس آیت سے پتہ چلا, اور دوسرے ائمہ بھی, اور بعد کے مسلمانوں کا بھی. اب یہاں دوسرا بات جو میں بتا رہا ہوں کہ یہ دماغ میں رکھنا چاہیے کہ صحابہ اجتماعی طور پر سب کے سب تو معصوم ہیں, لیکن انفرادی طور پر صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں, انسان ہیں. ان سے خطا اور لغزش کا امکان تھا, اور مختلف صحابہ کرام سے مختلف موقعوں پر لغزشیں ہوئی. اب جو لغزش ہوئی ہے اس کی بھی کچھ تفصیل دماغ میں رہنی چاہیے. پہلی بات تو یہ, یہاں سمیش صاحب کا قول نہیں, میں اپنی بات کو وضاحت سے بیان کر رہا ہوں, کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر جو روایت پیش کی جا رہی ہے پہلے یہ دیکھا جائے کہ وہ روایت صحیح ہے یا نہیں. بہت ساری روایات صحابہ کرام سے متعلق جو نقل کی گئی ہے یا جو بیان کی جاتی ہے, اب یہ واقعہ کربلا کے سلسلے میں تفصیلات پڑھیے, تحقیقی مواد جو سامنے آیا تو کچھ کا کچھ بن جاتا ہے. پورے ہمارے ہاں یہ تحریکی لوگ خروج اور حکومت وقت کی مخالفت کے لیے یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت حسین یزید کے خلاف تلوار بلند کر کے نکل گئے. اول تو یہ خروج صحیح نہیں تھا, یہ ان کا استدلال صحیح نہیں ہے. اہل علم نے بیان کیا کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لو تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری امر کیا تھا؟ آپ کے خلاف پورا اہل بیت تھا. اہل بیت آپ سے متفق نہیں تھے, جو بڑے بڑے صحابہ کرام متفق نہیں تھے. حضرت ابن عباس بھی اہل بیت میں سے ہیں, آل رسول میں سے ہیں, وہ بھی مخالف تھے, روک رہے تھے. ابن عمر روک رہے تھے. یہاں صحابہ کے ضمن میں ایک بات اور بڑی پیاری بتا دوں, بھول جاؤں گا بعد میں, کہ کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کی تعداد 1,24,000 ٹوٹل, 1,24,000 لگ بھگ, کم و بیش. اب ان صحابہ کرام میں سے آخری صحابی جو آخر تک زندہ رہے, ابو الطفیل عامر بن واثلہ, کوئی کہتا ہے 100 ہجری اور زیادہ مشہور ہے کہ 110 اور بعض کہتے ہیں 120 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی. یہ آخری صحابی تھے دنیا کے اندر. فتنوں کا دور جو شروع ہوا, یہ حیرت انگیز بات شیخ قمیص نے, دکتور ربی نے اور دوسرے بہت سارے محققین نے بیان کیا کہ صحابہ کرام میں جو فتنے پیدا ہوئے, یہ سبائی ٹولوں نے اور ان لوگوں نے جو پیدا کیا, اختلاف پیدا کیا, جنگیں ہوئی دونوں گروہوں میں, ان فتنوں میں شریک ہونے والے صحابہ کی تعداد کتنی ہے جانتے ہیں آپ؟ اہل علم نے کہا کہ 13 کی تعداد ہے. 13 صحابہ کرام آپ کو پرانے جو کبار اور بڑے جو معتبر صحابہ ہیں, معتبر کے صحابہ سبھی معتبر, صحابہ کرام میں سے صرف 13 صحابہ کرام ملیں گے جنہوں نے ان جنگوں میں, فتنوں میں کسی طریقے سے جو ملوث ہو گئے اور مجبور ہوئے, میں یہ کہوں گا ان کو کیا گیا ملوث. 1,24,000 صحابہ میں ٹھیک ہے کچھ لوگ پہلے وفات پا چکے تھے, کتنی بڑی تعداد تھی, اور زیادہ بڑی تعداد خاص طور سے جو سابقون الاولون مہاجرین اور انصار کے جو ان فتنوں کے زمانے میں زندہ رہ گئے, ان میں سے کوئی ایک صحابی بھی ان جنگوں میں شریک نہیں تھا. ہاں, حضرت علی, حضرت زبیر, حضرت طلحہ کا جو معاملہ ہے وہ سامنے. بعد کے جو فتنے ہوئے ان میں سے آپ کو کوئی, یہ 13 صحابہ کرام اور ان کے علاوہ
کبار صحابہ میں سے آپ کو کوئی کہیں نظر نہیں آئے گا. سب لوگوں نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا, گھر میں بیٹھ گئے. تو پھر بھی جو دوسرے صحابہ بھی ہیں ان کے تعلق سے جو روایتیں بیان کی جاتی ہیں, سب سے پہلی بات یہ کہ وہ روایتیں سب کے سب صحیح نہیں ہیں, نمبر ایک. دوسری بات, اگر وہ روایتیں صحیح ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں صحابی سے غلطی ہوئی, تو ہم یہ کہتے ہیں, اہل سنت کا عقیدہ ہے اور یہ صحیح بھی ہے, کوئی بلا وجہ کی بات نہیں, کہ ان کی یہ غلطی اجتہاد کی بنیاد پر ہے, اور مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے تو قرآن حدیث کہتی ہے کہ اگر غلطی بھی کرے تو اس کو ایک ثواب ملتا ہے, صحیح ہو تو دوہرا ثواب ملتا ہے. مجتہد اجتہاد یا آپ سنتے ہیں, اس کی تفصیلوں میں نہیں جاتا. تو صحابہ کرام سے جو خطائیں ہوئی وہ اجتہادی قبیل کی تھی. ہم آج سوچتے ہیں تو فخر سے کہہ دیتے ہیں, ارے یہ تو وہ غلط تھے, وہ صحیح تھے. عام طور سے امت کہتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ اقرب الی الصواب تھا. حضرت عمار کو قتل کرنے والے گروہ والی حدیث سے جو ہے استدلال کرتے ہوئے اور دوسری دلیلوں. اور بات صحیح بھی ہے, اہل سنت کا جمہور طبقہ یہی مانتا ہے. حضرت امیر معاویہ حضرت علی کے مقابلے میں حق سے زیادہ قریب نہیں تھے. لیکن ابھی ایک صاحب کتاب نے, ایک عرب عالم نے بڑی پیاری بات کہی کہ حضرت علی کا گروہ امیر معاویہ اور ان کا جو گروہ ہوا, اختلاف ہوا, تو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم اقرب الی الحق کہتے ہیں, حق سے زیادہ قریب, لیکن 100% پورا کا پورا حق والا نہیں کہتے. کیوں؟ اس لیے کہ 100% یا پورا کا پورا حق پر قائم رہنے والا گروہ وہ تھا جو ان دونوں سے الگ رہ کے, دونوں سے تعلق رکھ کے, دونوں کو اپنا بھائی سمجھتے ہوئے جنگوں اور فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کر گھر میں بیٹھ گئے تھے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ فتنوں کے دور میں گھر میں بیٹھ جانا, اپنی تلوار اپنی میان میں ڈال لینا, باہر نہ نکالنا. لہذا وہ سب سے زیادہ حق پر تھے. پھر حق سے زیادہ قریب حضرت علی تھے, پھر حضرت امیر معاویہ تھے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت امیر معاویہ اور ان کا طبقہ ایک دم باطل پر تھا یا گنہگار تھا, دین کا دشمن تھا. اس کی کتنی دلیلیں ہیں. دونوں ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے ہیں, کتنے واقعات ہیں, ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں. روم کے بادشاہ کو حضرت امیر معاویہ نے جو ہے دندان شکن جواب دیا, اگرچہ وہ تاریخی روایت ہے اور حدیث کے اعتبار سے اس پر کلام کیا جاتا ہے کہ رومی کتے کہہ کے کہا کہ علی جس وقت تیرے اوپر حملہ کریں گے تو معاویہ اس میں ایک ادنا سپاہی ہوئے گا. ہاں, دونوں خاندانوں میں رشتہ اور واقعہ کربلا کے بعد چند سالوں میں دونوں خاندانوں کے درمیان 18 رشتے ہوئے, حضرت امیر معاویہ, یزید اور حضرت حسین کے خاندان میں. وہ آپس میں دوست ہیں, ایک دوسرے کو بھائی سمجھ رہے ہیں, اور ہم ان کو گالی دے رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے میں صرف ایک واقعے کا اشارہ کروں کہ حضرت عثمان غنی جب نظر بند تھے, تو اس وقت کچھ بلوائی جنہوں نے نظر بندی کی تھی, انہیں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ایک خط دیا گیا کہ یہ شام کے امیر معاویہ کو پہنچا دو. کچھ لوگ لے کے نکلے, اکبر شاہ نجیب آبادی اور بعض مورخین نے اس کا ذکر کیا ہے اس واقعے کا. اور میں صرف یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کے خلاف اس وقت ماحول کیسا تھا اور حقائق کا پتہ لگانا کتنا مشکل تھا. حضرت عثمان غنی کے نام سے وہ خط لے کر جا رہے ہیں. راستے میں کچھ لوگوں نے روکا, مدینہ ہی میں, کہا کہاں جا رہا, کہا شام جا رہے ہیں امیر معاویہ کے پاس یہ خط لے کر. کہا پہلے خط کھول کر دیکھو اس میں لکھا کیا ہے. تو دیکھا تو لکھا ہوا تھا کہ یہ جو خط لانے والے لوگ ہیں, پیغام لانے والے لوگ ہیں, ان کو قتل کر دیا جائے. مہر حضرت امیر المومنین کی, حضرت عثمان غنی کی. یہ دیکھ کر لے جانے والے تیش میں آ گئے, غصے میں, کیا ہم عثمان غنی کا رضی اللہ عنہ کا کام کرنے جا رہے ہیں اور وہی ہمیں مروا رہے ہیں. ابھی وہ غصے میں پلٹنے ہی والے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے. کہا کیا بات ہے, بتایا گیا. کہا ٹھیک ہے, پہلے ایک کام کرو, کوئی جلد بازی نہ کرو, میرے ساتھ چلو. حضرت عثمان غنی کے گھر گئے, پوچھا کہ کیا یہ آپ کی مہر ہے. کہا ہاں میری مہر ہے. پوچھا کیا یہ مضمون آپ کا ہے. حضرت عثمان غنی کا اللہ کی قسم یہ مضمون, یہ خط میں نے نہیں لکھا یا لکھوایا. اب آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ حضرت عثمان غنی کی مہر کا استعمال کر کے, خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین کی مہر کا استعمال کر کے ایک خط لکھا جا رہا ہے جو ان کے علم میں نہیں ہے, انہوں نے نہیں لکھا. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب امیر معاویہ کے پاس معاملہ جاتا تو وہ پھیلایا جاتا, ان کو قتل کرتے ان کے مہر کے ساتھ. اور ان کو یہ اگر دیکھ رہے ہیں تو حضرت عثمان غنی سے بدظن ہو رہے ہیں, اور انہوں نے لکھا نہیں ہے. کوئی گروہ تھا جو کام کر رہا تھا پیچھے. حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی, سب مانتے ہیں تاریخ میں یہ بات. تو ان کے خون آلود قمیص
ان کی کٹی ہوئی ان کی اہلیہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کٹی ہوئی انگلیاں شام دمشق میں پہنچائی گئی اور جامع مسجد کے منبر پر رکھ کے لوگوں کو بھڑکایا گیا کہ دیکھو تمہارے خلیفہ اور ان کی بیوی کے ساتھ ایسا سلوک ہوا، اس کا بدلہ لینا چاہیے، اس کا انتقام اور خوب بہا لینا چاہیے۔ تو یہ کون لوگ کر رہے تھے؟ یہ وہی صفائی ٹولہ تھا، رافضی، خارجی، اسلام دشمن باطنی طبقہ، بعد میں صوفیہ جن کے آگے قافلے کے ساتھ ساتھ ہو گئے، مسلمانوں کے نام پر اسلام کا دشمن۔ حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت زبیر اور حضرت طلحہ میں صلح کی بات خیمے میں ہوئی، اپنے اپنے مقام پر پہنچے، اسی ٹولے کے کچھ لوگوں نے حضرت علی کے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر تیر اندازی کی، اور دونوں طبقے کے لوگوں نے آ کے اپنے اپنے امیر سے کہا کہ دیکھو انہوں نے غداری کی، ہم پر حملہ کیا، اس نے کہا کہ انہوں نے غداری کی، ہم پر حملہ کیا، اور پھر جنگ چھڑ گئی، جنگ جمل۔ کس نے جنگ کروائی؟ اسی سبائی ٹولے نے۔ دونوں بے قصور نظر آتے ہیں، یہ غور کیجئے کہ اس میں امیر معاویہ، حضرت طلحہ، حضرت علی بے قصور ہیں، اور پس منظر اور حالات ایسے بنے ہیں کہ حضرت علی کے ارد گرد وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عثمان غنی کے قاتلین ہیں کہ اگر ہم نے بیعت کر لی تو یہ ہم کو بھی گرفتار کروا کے قتل کروا دیں گے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہا کہ پہلے آپ ان سے خون بہا لیجئے، ان کو قصاصاً قتل کیجئے، تب ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کریں گے۔ کہ میں ان تفصیلات میں قطعی جانا نہیں چاہتا تھا، نہ یہ میرے موضوع میں تھا، میں اس تناظر میں اسے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو پس منظر تھا اس میں فیصلہ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اگر آپ اس زمانے میں رہ کر یا اس سے پہلے کے لوگوں کو پس منظر دیکھ کر یہ غور کریں گے کہ حضرت امیر معاویہ اور اہل شام کے سامنے جو خبریں آ رہی ہے ان خبروں کے تناظر میں وہ جو فیصلہ کر رہے ہیں، تو آپ کو ایسا لگے گا نہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں۔ یہ میرا دعویٰ ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقطۂ نظر سے آپ غور کریں، ان کے لوگوں کے تعلق سے جو خبریں ہیں اس پس منظر میں غور کریں گے تو محسوس ہوگا کہ حضرت علی کے اقدامات غلط نہیں ہیں اور قطعی نہیں ہیں۔ تو فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا، اس لیے اس میں جو فیصلہ کیا گیا وہ اجتہادی خطا ہے، جان بوجھ کر کی گئی غلطیاں نہیں ہیں، نمبر 2۔ اور تیسرا یہ کہ اگر کسی صحابی کی کوئی غلطی کو ہم نے اگر مان بھی لیا کہ واقعی انہوں نے غلطی کی ہے، واقعی انہوں نے غلطی کی ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ ان کی غلطی، ان کی جو لغزش ہے وہ بہت چھوٹی ہے ان نیکیوں کے مقابلے میں جو انہوں نے کی ہے۔ قربانیاں، ہجرت، نصرت، اللہ پر بھروسہ، ایمان، توکل، اللہ کے راستے میں جہاد، جان مال کی بازی لگا دینا، اللہ کے راستے میں بڑی بڑی مشقتوں کو خندہ پیشانی سے جھیل لینا، سب کچھ قربان کر دینا۔ ان کی یہ جو قربانیاں ہیں یہ ریگستان ہے پورا، اور ان کی غلطیاں ہیں وہ ریت کے چند ٹکڑے ہیں۔ ان کی نیکیاں سمندر ہے اور ان کی لغزشیں چند قطرات ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن اور حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کی جو فضیلت بتائی ہے، استغفار کی جو فضیلت بتائی ہے، ایمان کا جو وصف بتایا ہے، احسان کا، قرآن حدیث میں جتنا ذکر کیا گیا ہے مومنین کے بارے میں، متقین کے بارے میں، محسنین کے بارے میں، جو جو انعامات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اجر و ثواب اور کفارہ خطا بتایا گیا ہے، ان میں سب سے اعلیٰ درجے پر کہ مومن، محسن، متقی صحابہ کرام تھے، سب سے اعلیٰ درجے کے توبہ کرنے والے بھی تھے، سب سے اعلیٰ درجے کے توبہ کرنے والے بھی تھے صحابہ کرام۔ لہذا اگر غلطی کی بھی تو معاف ہو گئی، توبہ کر لی، ایسی نیکیاں کی جو گناہوں کو مٹانے والی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پائیں، اللہ کے رسول کی سفارش انہیں ملنے والی ہے، ان کی خدمات اور ان کے صدقہ جاریہ دنیا میں آج بھی موجود ہیں۔ یہ روافض جو ان کو گالیاں دے رہے ہیں ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کی شکل میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو گناہوں کو مٹانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں سب میں صحابہ کرام اعلیٰ درجے پر پہنچے ہوئے ہیں۔ اس لیے اگر کبھی ان سے کچھ غلطیاں ہوئی بھی ہیں تو ان کی غلطیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً معاف کرے گا۔ تو یہ میں ان کا جملہ پورا کر کے آگے بڑھوں۔ علامہ بربہاری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا اللہ کی طرف سے، کیونکہ آپ نے بتایا تھا میرے مرنے کے بعد اختلاف ہوگا، فرقے بنیں گے، ایسے ایسے فتنے اٹھیں گے، میرا یہ بیٹا جو ہے حسن جو ہے دو مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کرائے گا، مطلب جنگ ہوئے گی تبھی تو صلح کرائے گا، اور دونوں کو مسلمان کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی حدیث ہے۔ ہاں، حضرت امیر معاویہ اور کوفہ کا گروہ الگ الگ ہے، دونوں کو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں مومنین ہے، یہ شیعہ روافض اور ان کے ماننے والے ان کو کافر فاسق کہہ رہے ہیں۔ تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ان صحابہ کرام سے آپ کی وفات اور موت کے بعد کیا غلطیاں ہونے والی ہیں،
لیکن اللہ کے رسول نے ان میں سے کسی کے بارے میں خیر کے علاوہ کوئی بات نہیں کہی، اور لوگوں کو بھی منع کیا کہ خیر کے علاوہ کوئی بات نہ کہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ضرور اصحابی لا تقولوا فیہم الا خیرا، یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے، امام بربہاری نے اس کو نقل کیا کہ میرے صحابہ کو چھوڑ دو، ان کے بارے میں نہ کہو مگر خیر اور بھلائی، ولا تحدث بشیء من ظللہم ولا حربہم، آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ان کی لغزشوں کے بارے میں کہو، نہ ان کی جنگوں کے بارے میں، ان کے درمیان جو مشاجرات ہوئے ہیں، جھگڑے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں خاموشی اختیار کرو، وہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے کہ ہم اس میں غلطی اور اچھائی، صحیح اور غلط کی پرکھ کرتے پھریں، ہم کو اللہ نے اس کا مکلف نہیں بنایا، جو آج لوگ بیان کر کے بڑے قابل اور علامہ بن رہے ہیں، اور یہ کہ ہمارے اتنے لاکھ اور اتنے لوگ ہمارے فالوورز ہیں، اور ہمارا نوجوان طبقہ اس سے متاثر ہو کے اپنے علماء سے بحث کر کے اسی میں گھس جاتا ہے، اسی مبحث میں گھس جاتا ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے عقیدے کا یہ حصہ ہے کہ ان سے جو جنگ ہوئی ہے، ان سے جو غلطیاں اگر ہوئی بھی ہیں تو اس کے سلسلے میں اپنے آپ کو روک لو، اس کو زبان پر نہ لاؤ، ولا ما غاب عنک علمہ، اور اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا علم تم سے غائب ہے، جو تم جانتے نہیں ہیں، ولا تسمعہ من احد یحدث بہ، اور اگر کوئی شخص، یہ دیکھیے یہ جملہ کہہ رہا ہے علامہ بربہاری کہ کوئی شخص اگر اس چیز کو بیان کر رہا ہے، صحابہ کرام کے خلاف زبان کھول رہا ہے، ان کی برائیاں کر رہا ہے، ان پر طعن و تشنیع کر رہا ہے، تو لا تسمعہ من احد یحدث بہ، اس کو بیان کرنے والے کسی بھی انسان کی بات کو سنو مت۔ ہمارے یہاں اسی کے فالوور زیادہ بن رہے ہیں جو صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں نیٹ پر، کلپ کیا نام ہے ان کے جو ویب سائٹس ہیں اس پر ان کو لائک کر رہے ہیں۔ ہمارا عقیدہ اور طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو سنے ہی نہ، اپنے مالیگاؤں کی زبان میں یہ کہیں کہ ایسے لوگوں کو بھاؤ ہی نہ دے، ان کو سننا ہی نہیں چاہیے، یہ ان کا مار دینے کا دشمنان صحابہ کا ایک علاج ہے یہ بھی۔ ہاں فإنه لا يسلم لك قلبك اذا سمعت، آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ان کی اس گمراہ کن اور غلط باتوں کو سنیں گے تو تمہارا دل جو ہے خود صحیح سالم نہیں رہ جائے گا۔ یہ میں نے چند عقیدے کی باتیں اور چند باتیں پیش کی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی کا گوشہ کئی اعتبار سے بحث کے لائق ہے۔ ہم نے یہاں پڑھا کہ ان کا صحابیت کسے کہتے ہیں، ان کا مقام کیا ہوتا ہے، تعریف کرنے کے بعد ان کا مقام و مرتبہ اور امت میں ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے کیوں سب سے اونچا ہے۔ تو میں چند نصوص پیش کروں جس میں سے بعض کا تذکرہ ہوا۔ سب سے پہلے میں نے پڑھا تھا اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، تبرکن بھی اس کا اعادہ ہونا چاہیے، اور علم اور ہدایت کے اعتبار سے بھی اس کو بار بار دہرانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے سب سے پہلے آگے بڑھنے والے، ایمان سبقت کرنے والے۔ اب دیکھیے کہ ایمان لانے والوں میں ذکر کیا پہلے مہاجرین کا، اس کے بعد انصار کا۔ قرآن میں جہاں بھی انصار اور مہاجرین کا ذکر ہوا ہے وہاں پہلے مہاجرین کا ذکر کیا۔ اس سے علماء نے، مفسرین نے، سلف و خلف کے علماء نے یہ دلیل دی کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو ذکر میں مقدم کیا، پہلے جس کو بیان کیا، اس کا مطلب درجہ بھی ان کا زیادہ اونچا ہے۔ جن کے درجے اور مرتبے کی بلندی ہے ان کو پہلے ذکر کیا، کیونکہ انصار کی بھی قربانیاں، خدمات اگرچہ کم نہیں ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں مہاجرین کی قربانی زیادہ اہم تھی کہ انہوں نے گھر بار وطن سب کچھ چھوڑا اللہ کے لیے، اللہ اور رسول کے حکم سے۔ چنانچہ مہاجرین کا ذکر پہلے کیا، اور مہاجرین اور انصار میں سے جو سبقت کرنے والے لوگ ہیں، سبقت یعنی ابتدائی زمانے میں نے ابھی اشارتاً کہا تھا، حالانکہ وہ بڑی تفصیل سے دماغ میں رکھنے والی بات ہے، جو ابھی بات کہی تھی کہ چلتی گاڑی میں سب سوار ہوتے ہیں، ہاں اگر کوئی ابتدا میں کوئی حق اور سچ بات کہتا ہے تو اس کو ساتھ آسانی سے نہیں ملتا۔ یہ جو سابقون الاولون کا تذکرہ ہو رہا ہے، صحابہ کا جو مقام ہے، آگے ہم حدیث پڑھنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم میں کوئی شخص اگر ایک مد اور آدھا مد، صحابہ کرام سابقون الاولون نے ایک مد اور آدھا مد، ایک مد ایک سا کے تہائی حصے کو یا چوتھائی حصے کو کہتے ہیں حجازی سا کے مطابق، ایک مد وزن ہے یہ، ایک مد آدھا مد، اپنی زبان میں کہہ لو کہ کلو 2 کلو، کلو آدھا کلو اگر صحابہ کرام سابقون الاولون نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، تو بعد والے اگر اس کے مقابلے میں احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دیں
پہلی بات آپ غور کیجئے، کسی کے پاس اتنا سونا آ سکتا ہے؟ کسی ملک کے پاس بھی شاید نہیں ہوگا ابھی جو سب چل رہا ہے معاملہ، کسی کے پاس اتنا سونا آ بھی نہیں سکتا، اور آ جائے تو اتنا خرچ بھی نہیں کرے گا۔ انسان کی تو بھوک اور تمنا مرتی نہیں ہے، ختم ہی نہیں ہوتی۔ تو احد پہاڑ کے برابر سونا کسی کے پاس ہو جائے ناممکن، پھر خرچ کرنا چاہے ناممکن، اور خرچ کر دے، تو صحابہ کرام میں جو سابقون الاولون ہے نا، ان کے ایک مد، آدھا مد، 1 کلو، آدھا کلو کے برابر نہیں پہنچے گا۔ یہ مقام، یہ درجہ، یہ فضیلت کیوں ہے؟ ایسے ہی ہے، بلا وجہ ہے۔ نیکی کرنے کا بھی موقع اور موسم ہوتا ہے۔ آپ نے رمضان میں نیکیاں کی، غیر رمضان میں کی، دونوں کا فرق ہے۔ آپ خوش و خضوع کے ساتھ کر رہے ہیں، بے دلی سے کر رہے ہیں، فرق ہے۔ کنڈیشن، کیفیت، حالات، تقاضے۔ یہ سابقون الاولون جو تھے مہاجرین اور انصار میں، جس وقت یہ لوگ ایمان لائے، جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، دین کو قائم کرنے کا عہد و پیمان کیا، شرک نہ کرنے کی قسمیں کھائی، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، الزام تراشی نہیں کریں گے، کی بیعت کی، اس وقت ایمان لانا، دین کی خدمت کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اختیار کرنا، پوری دنیا کو اپنے دشمن بنانے کے برابر تھا۔ اس وقت یہ قلیل تھے، کوئی مستقبل نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کو ماننے کی صورت میں ہم کو دولت ملے گی، شہرت ملے گی، اقتدار ملے گا، عہدہ ملے گا، بلکہ معلوم تھا کہ ہم پریشان کیے جائیں گے، دور تو دور کے لوگ، قریب کے لوگ دشمن بن جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے، دنیا میں کوئی ایسی مثال پیش کیجئے جنہوں نے اپنے دین اور ایمان کے لیے ویسی قربانیاں دی ہو جیسے صحابہ نے دی، مہاجرین نے دی۔ وقت یاد کیجئے کہ عرب کے صحرا کی گرم ریت پر گھسیٹے جا رہے ہیں، واقعہ ہم سب سنتے ہیں، کس سے کہانی کے طور پر مت سنیے، اپنے آپ کو وہاں رکھیے کہ کیا ہم میں سے کسی کا ایسا جگر گردہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے جرم میں ہم کو ویسی ریت پر گھسیٹا جائے، گردن کو کاٹا جائے، سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف شرمگاہ پر وار کیا جائے؟ ہم کتنی دیر جھیلیں گے؟ عبداللہ بن حذافہ کی طرح پیشکش کی جا رہی ہے کہ آدھی سلطنت میں دے دوں گا، اسلام چھوڑ کے عیسائی بن جاؤ۔ کیا ہم میں سے کسی کا ایمان اتنا قیمتی ہے، مضبوط ہے؟ ٹکوں میں آج بیچ رہا ہے ایمان ضمیر اپنا لوگ۔ وہ صحابہ سابقون الاولون، وقت کا بادشاہ کہہ رہا ہے آدھی سلطنت لے لو، نہیں تو مارا جائے گا، کھولتے تیل میں ڈالا جائے گا۔ کوئی ایسی مثال پیش کر پائے گا صحابہ کی طرح؟ وہ اس بات پر جب جان جا رہی ہے تو آنکھ سے آنسو آ گیا، ایسی کوئی مثال پیش کرے گا کہ یہ کہے مرنے کے وقت یہ دکھ نہ ہو کہ جان جا رہی ہے؟ دکھ اس بات کا تھا کہ اللہ نے ایک ہی جان کیوں دی؟ ہر بال میں جان ہوتی تو قربان کر دیتے اللہ کے راستے۔ کوئی ایسی مثال پیش کر سکتا ہے جو یہ عقیدہ اور ایمان اور پختہ ارادہ اور عزم رکھتے ہوں کہ ہماری جانیں کئی ہو جائے، سب قربان ہو جائے، ہم کو گوارا ہے، اس کے بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو محبوب ہیں ان کے پیر میں ایک کانٹا نہ چبھے، یہ گوارا نہیں ہے۔ کوئی ایسی محبت کرنے والا دنیا میں مثال پیش کر سکتا ہے؟ کیا کوئی ایسی مثال پیش کر سکتا ہے جیسی صحابہ کرام نے بدر اور احد میں پیش کی؟ جب آپ کی طرف آپ کفار کے بیچ گر گئے، تیروں کی بوچھار ہو رہی ہے، تو صحابہ نے اپنے گھیرے میں لیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آنے والے تیروں کو اپنے ہاتھوں اور اپنے سینوں پر لے رہے اور کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول آپ جھانکے بھی نہیں، آپ جھانکیں گے تو کوئی تیر آپ کو زخمی کر دے گا، مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔ اس دن آپ کا ہاتھ چھل ہو گیا۔ ابو بکر صدیق کر رہے کہتے تھے کہ بدر احد کا دن تو طلحہ کا دن تھا۔ کوئی ایسی مثال پیش کر سکتا ہے محبت کی، جانثاری کی؟ بدر سے پہلے حضرت سعد بن معاذ کیا کہتے ہیں جب اللہ کے رسول بار بار پوچھ رہے ہیں کہ مجھے مشورہ دو، لوگوں مجھے مشورہ دو، تو آپ تھے، سعد بن معاذ نے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ انصار کا ہمارا جواب سننا چاہتے ہیں اللہ کے رسول۔ کہا ہاں، کیونکہ وہی زیادہ تھے، اور انصار نے بیعت عقبہ میں جو اللہ کے رسول سے عہد و پیمان کیا تھا، بیعت کی تھی، تو مدینہ میں رہتے ہوئے دشمنوں سے آپ کو بچائیں گے، دفاع کریں گے، یہ عہد و پیمان تھا۔ اور جنگ بدر جو ہے مدینہ کے باہر ہو رہی تھی، ہاں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اس کی تجدید کرنا چاہتے تھے کہ اگر باہر بھی ہو رہی ہے تو کیا تم ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو الفاظ ہیں، ان کی مختصر سی تقریر حدیثوں میں، سیرت کی کتابوں میں پڑھیے، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ اور جذبہ قربانی، فدائیت،
اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، ان کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ معلوم پڑتا ہے ان الفاظ میں۔ اللہ کے رسول ایسا لگتا ہے کہ آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے۔ کہا ہم نے تو آپ کو اپنا حد اور بیعت دے دی ہے، اب ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ کے رسول آپ کیا کرتے ہیں، آپ جس سے دوستی کریں وہ ہمارا دوست، آپ جس سے دشمنی کریں وہ ہمارا دشمن۔ اگر آپ ہم سے کچھ پیسہ لے لیتے ہیں، ہماری رقم لیتے ہیں، تو اللہ کے رسول اللہ کی قسم ہم سے جو آپ لیں گے وہ ہمیں زیادہ محبوب ہے اس سے جو آپ ہمارے پاس چھوڑ دیں گے۔ ایسی مثال ہے ہمارے ہاں کہ جو خرچ ہو جائے اللہ کے راستے میں اس پر ہم کو خوشی ہو، جو رہ جائے وہ ٹینشن۔ جو لے لیں گے اللہ کے رسول وہ ہمیں محبوب ہے، جو چھوڑ دیں گے اس کے مقابلے میں۔ اے اللہ کے رسول ہمیں اگر تم ہم کو لے کر چلیں برکے قیمات تک، اور مقداد بن اسود اور ان کے الفاظ میں بعض روایتوں میں راویوں میں فرق ہے کہ اگر آپ کہیں گے کہ اس سمندر میں کود جاؤ تو آپ کے ساتھ کودنے کے لیے تیار۔ آپ اللہ کے حکم سے چلیں، اللہ آپ کو برکت دے، جہاں تک چلیں گے ہم چلنے کو تیار ہیں۔ آپ لڑائی میں ہم کو پامرد اور مقابلے میں جواں مرد پائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ یہ الفاظ جو انصار نے بیان کیے تھے یہ صرف ہوائی الفاظ نہیں تھے، صرف الفاظ نہیں تھے ہماری طرح کہ ہم مسلمان ہیں، اہل الحدیث ہیں، تقریریں لمبی کر رہے ہیں، عمل کچھ نہیں۔ صحابہ کرام نے کر کے دکھایا۔ سعد بن ربی کو 80 گھاؤ لگے تھے احد کے میدان میں، 80 گھاؤ لگے تھے۔ ایک شخص پہنچتا ہے، آخری سانسیں چل رہی ہیں، تو یہ نہیں کہا میرا خیال رکھنا، میرے بعد میری پراپرٹی اور میرے فلاں اور فلاں کو خیال رکھنا۔ یہ کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کرتے رہنا، اور جب تک تمہارے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچ گیا تو تم اللہ کے پاس جواب نہیں دے پاؤ۔ اپنی فکر نہیں ہے، رسول کی ہے، کوئی ایسی مثال پیش کر پائے۔ اسی جنگ میں ابو عمارہ کے پاس جب صحابہ پہنچتے ہیں، آخری سانسیں چل رہی ہے، پوچھتے ہیں کیا چاہتے ہو؟ اشارہ کیا اللہ کے رسول کو بلاؤ۔ آپ آئے، ہاں قریب آئیے، آپ دو زانو ہو گئے، اپنا سر اٹھا کر آپ کی ران پر رکھ دیا اور مسکرانے لگے، مسکراتے ہوئے جان نکل گئی۔ یہی معنی ہے، امام مولانا آزاد وغیرہ نے بیان کیا کہ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ وہ اللہ سے کیسے راضی ہوئے؟ اللہ کے راستے میں جو بھی حکم آیا سر جھکا دیا، جو مصیبت آئی خندہ پیشانی سے جھیل لیا، موت آئی مسکرا کر استقبال کیا۔ مولانا آزاد کہتے ہیں کہ کسی نے بدر اور احد میں جس طرح صحابہ کرام نے خاک و خون میں لوٹ کر مسکرا کر موت کا استقبال کیا، دنیا کا کوئی بھی انسان آرام دہ بستر پر اس طرح موت کو گلے نہیں لگاتا۔ کوئی مثال پیش کر سکتا ہے صحابہ کرام کی کہ اللہ کے راستے میں جان جا رہی ہے تو موت آ رہی ہے، مسکرا رہے ہیں کہ اللہ کے لیے جان جا رہی ہے، رسول کے ساتھ ہے، خوشی کی بات ہے۔ گردن پر تلوار چل رہی ہے اور زبان پر آ رہا ہے فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کوئی مثال پیش کر سکتا ہے ایسی؟ حضرت طلحہ عشرہ مبشرہ میں سے امام ذہبی نے سیر اعلام النبلہ میں نقل کیا۔ میں اکثر اس واقعے کو پیش کر کے پوچھتا ہوں کہ یہ سنو تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی افسانہ کہانی ہے، آج ایسا کوئی کردار دکھتا وکتا نہیں ہے۔ شام میں رات میں حضرموت سے 7 لاکھ کی رقم ان کے یہاں آئی۔ کتنی؟ 7 لاکھ۔ شام کے وقت حضرموت سے 7 لاکھ کی رقم آئی، گھر میں رکھی ہے، سو نہیں پا رہے ہیں، بے چینی سے کروٹ بدل رہے ہیں۔ ان کی بیوی حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ام کلثوم، کہا کیا بات ہے بے چین ہو؟ ہماری مائیں کیسی تھی غور کیجئے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا ایک بندہ جس کے پاس اتنی بڑی رقم ہو اور ایسے ہی چلا جائے اگر، تو اللہ کو کیا جواب دے گا؟ سوچنے کا انداز دیکھیے۔ ہم کو چین اس وقت ملے گا جب ہمارا بینک بیلنس بن جائے، اور ان کے گھر میں پیسہ آ گیا تو بے چین ہو گئے۔ کہا کیا جواب دوں گا؟ کہا کیوں فکر کر رہے ہو؟ صبح جب ہوگی تو اپنے انصار مہاجر غریب دوستوں کو بانٹ دینا۔ کہا موفقہ بنت موفق، تم توفیق والے باپ کی توفیق والی بیٹی ہو، ابوبکر صدیق کی بیٹی ام کلثوم ہو۔ بڑے اچھی رائے نے۔ دوسرے دن وہ بڑے بڑے ان کے زمانے میں جو جفان ہوتے تھے، بڑے بڑے برتن منگایا، بھر بھر کے جو ہے یہ فلاں کے یہاں دے دو، یہ فلاں کے یہاں دے دو، یہ فلاں کے یہاں دے دو۔ کچھ ہی دیر کے بعد ان کی بیوی نے کہا کہ کیا ہمارے لیے بھی اس میں کوئی حصہ ہے گھر کا؟ تو کہا ارے پگلی پہلے یاد دلانا چاہیے تھا نا، ٹھیک ہے اب جو بچا ہے لے لو۔ کہا 1000 درہم سے بھی کم بچا۔ رات میں 7 لاکھ کی رقم آئی،
परेशान रहे, सुबह बांटना शुरू किया, उस वक्त तो रुके जब बीवी ने याद दिलाया, और अब रात भी दिलाया तो 1000 दिया। अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अल-बिदाया व निहाया में नकल किया वाक़या इमाम इब्न कसीर ने, 1 लाख रुपया, 1 लाख उस जमाने का दिनार और दिरहम जो भी हो, हज़रत आयशा को भेजा तोहफे के तौर पर। हज़रत आयशा ने थोड़ी ही देर में सारा पड़ोस में गरीबों में बांट दिया, सारी रकम। माए बहने गौर करें, हमारे यहाँ तो लिस्ट बनना शुरू हो जाएगी कि फला चीज खरीदनी है, फला प्रोग्राम बनाना है। हाँ, उम्मुल मोमिनीन ने सब बांट दिया। खादिमा ने कहा कि अरे उम्मुल मोमिनीन, 1 दिरहम तो बचा लेती ताकि मैं गोश्त खरीद लेती और आप रोजा हैं, रोजा उसी से इफ्तार कर लेती, खा लेती। कहा लौ ज़क्करतनी ला फ़अल, तो अगर तू पहले याद दिलाती ना तो मैं कर लेती। याद ही नहीं आया कि अपने लिए भी रखूं। हमको तो हम याद रहते हैं। कोई ऐसी मिसाल पेश कर सकता है कि रात में 7 लाख आया, दूसरे दिन 1000 बचा, वो भी टोकने पर। सुबह में 1 लाख आया और दोपहर होने से पहले सब बढ़ गया। क्यों? अल्लाह के रास्ते में। पागल थे क्या? आज कोई अगर ऐसा करे तो हम कहेंगे पागल है, बेवकूफ है। अपने बाल बच्चों का सोचना चाहिए। क्या सहाबा कराम इंसान नहीं थे? नहीं सोचते थे, अपने लिए नहीं सोचते थे? जी हां, सोचते थे, लेकिन हमेशा की जिंदगी के बारे में वो दूर अंदेश थे, ज़हीन थे। वो हमेशा की जिंदगी को आराम वाला बनाना चाहते थे। दुनिया लुट जाए चलेगा, आखिरत बन जाए। इसीलिए कभी गलती हो जाती तो अपने आप को अदालत में पेश करते थे। कोई ऐसी मिसाल पेश कीजिए दुनिया में सहाबा के अलावा कि अपने आप को अल्लाह के रसूल की अदालत में सजाए मौत के लिए पेश कर रहे हैं। हाँ, हज़रत माइज़ अस्लमी, हज़रत गामिदिया, हाँ, खुद पेश कर रहे हैं कि असब तो हद्दन या रसूल अल्लाह, हाँ, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं हद को पार कर गई, मुझे सजा दीजिए। वक्त बहुत कम है, मजमून बहुत ज्यादा, इसलिए मैं वाक़े की तफसील में नहीं जाता। उसको ताजा कीजिए दिमाग में कि हमसे भी गुनाह होता है क्या? हमारे यहाँ कोई औरत, खास तौर से गामिदिया का वाक़या सोच के हमारी माए बहनें सोचें कि अगर किसी औरत से इस किस्म का गुनाह हो भी जाए तो पहले तो वो शर्मिंदा होगी, जो होगा होगा। क्या वो लोगों के सामने आकर ये कहेगी कि मैंने ऐसा गुनाह किया है? गामिदिया ने कहा। अब अल्लाह के रसूल ने वापस कर दिया, कई महीना मिला। बाद में कह सकती थी कि मैं झूठ बोली थी, वापस बच जाती बच्चे के लिए। नहीं बोला झूठ। हाँ, बच्चे की विलादत हुई, फिर आई, वापस भेज दी गई, बच्चा खाने लगा, फिर आई, फिर सजा और हद कायम की गई। कोई ऐसी मिसाल पेश कर सकता है सहाबा की तरह? 1-2 मिसालें नहीं है, ऐसी 20 मिसालें हैं कि खता गलती किसी भी किस्म की हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर कह रहे हैं अल्लाह के रसूल मैंने गलती की, हद कायम कीजिए। क्यों? इनके ईमान की मजबूती, अल्लाह के सामने पेश होने का डर, खौफ, जवाबदेही का एहसास, नेकियां करने के बाद अल्लाह से डर रहे। कोई ऐसी मिसाल पेश करे। हम थोड़ी सी नेकियां करते हैं तो अखबार में, रिपोर्ट में, किताब में छपवाना चाहते हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि हमको ये जो दौलत मिली है हमारी नेकियों का बदला मिल गया। अब्दुल्लाह इब्न अबी मुलैका रज़ियल्लाहु रहमहुल्लाह 30 सहाबा कराम के बारे में कहते हैं कि मैंने 30 सहाबे से ज्यादा सहाबा से मुलाकात की। हर एक, इमाम बुखारी ने नकल किया ये कौल, हर एक इस बात से डरता था कि उसके दिल में, अमल में निफाक ना आ गया हो। वो नेकियों के आला तरीन मकाम पर फाइज थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबानी से तारीफे और ईमान का सर्टिफिकेट मिला था, रजामंदी का सर्टिफिकेट मिला था, जन्नत की बशारतें मिली थी, और डरते थे कि कहीं हम मुनाफिक तो नहीं हो गए। हम दुनिया के गुनाह कर रहे हैं, शिर्क, बिदात, खुराफात, दूसरों का हक मार लेना, दूसरों की इज्जतों से खेलना, दूसरों के पास साथ जुल्म करना, और हम समझते हैं कि हम बहुत आला मकाम के, बेड़ा पार हो जाएगा, हमारा क्या बिगड़ेगा। कितना फर्क है। कोई पेश करे मिसाल सहाबा कराम की, हाँ, ईमान और यकीन में ऐसी कोई मिसाल पेश करे कि अल्लाह और रसूल की बात आ गई तो बस खत्म, हमारी अकल, हमारा क्यास किसी का बात कोई माना नहीं रखता। अबू जहल ने भी कहा है कि अल्लाह के रसूल मेराज के सफर से आए हैं, अगर अल्लाह के रसूल ने कहा है तो मैं मानता हूं। बुखारी मुस्लिम की हदीस में अल्लाह के रसूल ने सहाबा के बीच में बयान किया कि एक चरवाहा गाय को चरा रहा था, अचानक उस पर सवार हो गया और उसको मारने लगा। गाय ने पलट कर कहा कि इन्ना लम नुखलक लिहादा, हमको इसलिए पैदा नहीं किया गया, इन्नमा खुलिकना लिल हर्फ, हमको खेती के लिए पैदा किया गया है, खाने पीने के लिए, यहां खेती भी का जिक्र किया। तो सहाबा ने कहा सुभान अल्लाह, बकरतुन तकल्लमु, सुभान अल्लाह, क्या कोई गाय बात करेगी? क्या बात की है गाय ने?
اللہ کے رسول کا فَإِنِّي أُؤْمِنُ أَنَا وَأَبُو بَكْرَ وَعُمَرَ، کہ یہ بات جو میں نے بیان کی ہے اس پر میں ایمان رکھتا ہوں، ابو بکر عمر ایمان رکھتے ہیں، عمر فاروق ایمان رکھتے ہیں۔ کیوں؟ ابو بکر اور عمر وہاں اسی حدیث میں ہے وَلَيْسَ کیا ہے وَمَا كَانَ هُمَا ثَمَّ، اس طرح کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ وہ دونوں وہاں موجود نہیں تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق وہاں موجود نہیں تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کانفیڈنس کے ساتھ، پوری پختگی کے ساتھ کہ میں بھی وہ ہے نہیں، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ وہ اس پر ایمان رکھیں گے کیونکہ میں نے بیان کیا ہے۔ ایسا کوئی ماننے والا مومن آج نظر آتا ہے؟ ہم کو تو حدیثیں آ گئی تو ہمارے مفتی صاحب، ہمارے امام صاحب اتنے بڑے داڑھی والے، اتنے امام، اتنی بڑی تعداد نہیں مانتی، ان چیزوں کی بنیاد پر ہم سنت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نمازوں کی سنت ہو، ہاں، یہ جو بدعات اور خرافات تصوف کے نام پر اور دوسرے ناموں پر جو جاری ہے، ان کی مخالفت کا معاملہ، اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ کیسا عقیدہ تھا؟ نبی نے کہہ دیا، صحابہ کی طرح کوئی پیش کرے، جادوگر نے گردن کاٹنے کا مظاہرہ کیا، صحابی نے آ کے کاٹ دیا اسی کی گردن، اگر جادو ہے تو زندہ کر کے بتائے۔ عقیدہ ایسا مضبوط تھا۔ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے، ہاں، حضرت عمر کا وہ قول کہ میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع، اگر اللہ کے رسول کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھتا تو کبھی بوسہ نہیں دیتا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج کتنے پتھروں کو، آستانوں کو لوگوں نے مقام جو ہے عقیدت کا مقام اور مرکز بنا لیا، مشکل کشائی اور حاجت روائی کے ذریعے بنا لیے۔ یہ صحابہ کرام، یہ کیوں ان کا مرتبہ زیادہ ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، عقیدے میں، ایمان میں، عبادات میں، اللہ کے راستے کے خرچ کرنے میں، مصیبتیں آنے میں صبر کرنے میں، دین کو پھیلانے اور اس کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے معاملے میں، نیکی کا حکم دینے، برائی کا ساتھ، اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی۔ ہاں، یہ صحابہ کرام کوئی مثال پیش کرے ایسی کہ معلوم ہے کہ ایمان لانے سے اپنے دشمن بن جائیں گے، گوارا ہے۔ صحابہ کرام جا رہے ہیں مدینہ ہجرت کر کے، مدینہ کے لوگ اوس سے خزرج، وہاں قبائلی زندگی کیسی تھی، ہمارے قبیلے کے کسی انسان کو مارا ہے تو انتقام لیں گے، غلطی اور صحیح پہلے نہیں دیکھے، جیسے آج ہمارا معاملہ ہے، کون صحیح ہے کون غلط اس سے مطلب نہیں، میرا رشتہ دار ہے تو میں دفاع کروں گا۔ پہلے ایسے تھے صحابہ، جاہلیت کے زمانے میں ساری برائیاں، گمراہیاں، بدعقیدگیاں موجود تھیں، لیکن ایمان لائے تو یہ جانتے تھے اب خاندان کے لوگ دشمن ہو گئے، ہجرت کر کے جا رہے ہیں دوسرے مقام پر، دوسرے مقام کے دوسرے قبیلے کے لوگوں کو اللہ کے رسول نے کہا یہ تمہارے بھائی ہیں۔ اب وہی سعد بن ربیع حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہہ رہے ہیں کوئی مثال پیش کرے ایسی۔ آج سگے بھائیوں میں اس سے بکرے کا جھگڑا ہے، ایک دوسرے سے چالاکی کرتے ہیں، چال بازی کرتے ہیں، فتویٰ ایسا بنانا چاہیے کہ مجھے زیادہ مل جائے، استفتاء، کیا کیا کرتے ہیں ہم اپنے سماج اور معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ ایک نسل گزر جاتی ہے، حصہ بکرا ہو نہیں پاتا، اس لیے کہ جھگڑا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدنیتی ہے۔ ہاں، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بھائی بنایا گیا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا گھر ہے، میں اس کو آدھا آدھا کر دیتا ہوں، آدھا آپ لے لیجیے، آدھا میں، میرا کاروبار آدھا لے لیجیے۔ انصار میں جتنے لوگ بھائی بنائے گئے سب اپنے باغ اور اپنی کھیتی کا ایک حصہ، آدھا حصہ، کوئی اس سے جیسا ہوتا تھا کھجور کا فصل کا مہاجرین کو دیتا تھا۔ تو کہا کہ آپ آدھا گھر لے لیجئے، کاروبار آدھا لے لیجئے، اور میری 2 بیویاں ہیں، آپ دیکھ لیں جو آپ کو پسند ہو میں اس کو طلاق دے دوں گا، عدت کے بعد آپ اس سے شادی کر لیں۔ ہم سوچیں، آج ہم اور آپ سوچیں کہ ہمارے یہاں کوئی کتنا بھی محبوب و سگا بھائی ہو، کوئی دوست و احباب ہو، کسی کے بارے میں ہمارے ہاں یہ جذبہ ہے، ہمارے یہاں آدمی مر جاتا ہے، دین کے لیے بھوکا فاقا مست رہتا ہے، دین کا کام کرنے والے در در ٹھوکریں کھاتے ہیں، ہم کو کوئی فرض اپنی ذمہ داری سمجھ ہی میں نہیں آتی۔ صحابہ کرام آنکھیں کھلی رکھتے تھے، کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا۔ میرے پاس کوئی کھانے پینے کی، پہلے وہ دیکھیں ان کے گھر ہے کہ نہیں ہے، دیکھیں کھانے پینے کی چیزوں میں۔ کسی کی موت ہو گئی، گھر پہ جانے کے بعد پہلا سوال کرتے تھے کہ میرے فلاں بھائی کا انتقال ہو، ان کے اوپر کتنا قرض ہے، میں ادا کرتا ہوں، پورا نہیں تو آدھا آدھا کرتا ہوں۔ ان کے سوچنے کا، تعلقات کا سارا معاملہ ایمان کی بنیاد پر ہوتا تھا، اللہ پر ایمان، آخرت کی بنیاد پر، آخرت کے فائدے کی بنیاد پر۔ کسی کوئی مثال پیش کر سکتا؟ افراد تو افراد، مرد تو مرد، خواتین کی عجیب و غریب کیفیت ہے۔ وہ حضرت خنسا
جو کافر تھی تو بھائی کی موت کو برداشت نہ کر کے مرثیہ لکھ ڈالی لمبا چوڑا، اور مومن ہوئی تو ایک ہی جنگ میں، جنگ قادسیہ میں 4 جوان بیٹوں کو بھیجا، چاروں شہید ہو گئے، اکٹھا کی شہادت کی خبر ملی، کوئی دکھ نہیں اٹھایا، غم نہیں کیا، شکوہ نہیں کیا کہ بڑھاپے کا سہارا ایک تو بچتا، یہ بھی نہیں کہا کہ چلو صبر کر لوں گی، کڑوا گھونٹ ہے، نہیں، بلکہ اس مصیبت، بظاہر مصیبت کے وقت اللہ کا شکر ادا کیا جو خوشی کے موقع پر کی جاتی ہے۔ الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادتہم، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ان کی شہادت کے ذریعے سے مجھے عزت بخشی۔ کیا فرق تھا، کیا بنیاد تھی، کوئی ہے مثال؟ ام المومنین ام حبیبہ پہلے حبشہ ہجرت کر کے گئیں، حبشہ کتنے سالوں رہی، کتنی اذیت اٹھائی، ان کے شوہر نے وہاں ان کو چھوڑ دیا، اکیلی تھی، بچی کی ولادت ہوئی، پریشان حال رہی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد ان سے نکاح کیا، وہاں سے مدینہ آئی، کتنے سال گزر چکے تھے، صلح حدیبیہ ہونے کے بعد مسلمانوں کو منانے کے لیے ابو سفیان مکہ سے مدینہ گئے تو پہلے اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر گئے، کتنا سال گزرا، آپ اور ہم سمجھ سکتے ہیں، مائیں بہنیں سوچ سکتی ہیں کہ ایک لڑکی سے اس کا باپ سالوں کے بعد اچانک اس کے گھر میں داخل ہو رہا ہے تو کیسے جذبات اور کیسی خوشی ہوگی۔ حیرت سے دیکھتی ہیں ام حبیبہ، ابو سفیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کی طرف بڑھتے ہیں، باپ ہیں، فوراً روک دیتی ہیں، رکو، بستر کو لپیٹتی ہیں، کہا کیا بات ہے، تم مجھے بستر کے لائق نہیں سمجھتی، ہاں، یا بستر میرے لائق نہیں؟ کہا نہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، یہ پاکیزہ ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں اور تم مشرک ہو، میں نہیں چاہتی کہ شرک کی نجاست رسول کے بستر پر آئے۔ کہا میرے بعد تم کو یہ غیرت تھی، دین کی محبت تھی، رسول کی ایمانی غیرت، باپ کی محبت بیچ میں آڑے نہیں آئی۔ یہ صحابہ کرام تھے کہ ایمان کے لیے گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، رشتہ چھوڑا، ضرورت پڑی تو مال و اسباب کے ساتھ جان بھی دے دی، لیکن ایمان نہیں چھوڑا۔ اس لیے ان کا یہ مقام ہے جو اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ میرے بھائیوں، میں سمجھتا ہوں 6:30 بج گئے ہیں، وقت پورا ہوا۔ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، عنوان کے جو تقاضے اور پہلو ہیں، صحابہ کرام کے حقوق ہم پر کیا بنتے ہیں، جتنا میں نے بیان کیا سمجھتا ہوں کہ اتنا ہی اور باقی ہے، لیکن یہ 2-3 آیتوں کا ترجمہ کر کے میں بات کو سمیٹتا ہوں 3-4 منٹ میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے پہل ایمان لانے والے لوگ، والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی مطابقت کی۔ سر فہرست اس میں تابعین ہے، پھر تبع تابعین، اور بعض علماء اور مفسرین نے کہا کہ قیامت تک جو قرآن حدیث کو صحابہ کے طریقے پر مانیں گے، جو صحابہ کو قرآن و حدیث کو صحابہ کے طریقے پہ، وہ سارے لوگ اس میں شامل ہیں۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا۔ منہج سلف میں نے وضاحت کی خطابات دروس میں کہ اللہ ان سے راضی ہوا، مطلب اللہ ان کے عقیدے سے راضی ہے، اللہ ان کے عبادت سے راضی ہے، اللہ ان کے منہج سے راضی ہے، مسلک سے راضی ہے، ان کے طریقے عمل زندگی سے راضی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ صحابہ کرام کی کوئی چیز غلط نہیں ہے، معیار حق ہے، تو ان کا عقیدہ، ان کا منہج حق ہے، اور اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نجات پانے والا گروہ وہی ہوگا جو رسول اور صحابہ کے طریقے پر ہوگا، اور وہ روئے زمین پر اہل الحدیث، سلفی، اہل حق، اہل السنہ والجماعہ ہی ہیں، باقی سارے کے سارے جو جتنا ان کے طریقے سے ہٹے گا اتنا بڑا گمراہ ہے۔ ہاں، اور صحابہ کو جو گالی دیتے ہیں اس میں کئی درجات ہیں کہ ان کو کیا حکم لگایا جائے گا، وہ کسی اور موقع پر بیان کریں گے۔ قرآن حدیث میں جن کی وضاحت کے ساتھ جو جن فضیلت ثابت ہے، ان کو اگر کوئی گالی دیتا ہے تو وہ بالاتفاق، تمام امت کا اتفاق ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا۔ ابوبکر صدیق، عمر فاروق وغیرہ کو نام کے ساتھ فضیلتیں ثابت ہے، حضرت عائشہ امہات المومنین کے نام کے ساتھ ثابت ہے، تو وہ کافر ہو جائے گا جو ثابت شدہ لوگوں کو گالی دے گے، اور جو ایسی بات کہے جس سے ان کے کفر لازم ہے وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ کوئی صحابہ کے بارے میں اگر ایسی کوئی بات کہتا ہے جس سے دین کی کوئی بات ان پر برائی نہیں ہوتی تو اس پر کوئی فتویٰ لاگو نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر وہ برائی کا حصہ بیان کر رہا ہے تو یہ فسق و فجور ہو سکتا ہے، ہاں، اور بعض حالات میں یہ گنہگار ہوگا۔ اس کے الگ الگ درجات بیان کیے گئے ہیں، اور کون سے صحابہ کے کیا درجات ہیں؟ صحابہ کرام میں سر فہرست سب سے بہتر ابوبکر صدیق، پھر عمر فاروق، پھر اعلی اختلافی روایہ عثمان غنی۔ جمہور علماء اور اہل سنت عثمان غنی کو مانتے ہیں، اس لیے کہ دلیلیں بھی انہی کے حق میں زیادہ اور واضح ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے
رائے لی تو تمام انصار اور مہاجرین اس وقت کے جتنے صحابہ کرام تھے سب نے حضرت عثمان کو خلافت کا زیادہ لائق بنایا، اس لیے یہ مہاجرین اور انصار کا اتفاق ہے۔ اب اگر کوئی حضرت عثمان کی شان میں تنقید کرتا ہے تو وہ قرآن حدیث کی مخالفت کرتا ہے، تمام مہاجرین اور انصار کے فیصلے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر حضرت علی، پھر باقی عشرہ مبشرہ، ان کے بعد اصحاب بدر، ان کے بارے میں حدیثیں ہیں، موقع نہیں ہے کہ میں ان کو پیش کروں۔ اس کے بعد بیعت رضوان میں شریک ہونے والے لوگ صحابہ کرام، ان کے بعد ایک عمومی ان کا مقام بتایا گیا کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ان کا درجہ اونچا ہے فتح مکہ کے بعد والوں کے مقابلے میں، لیکن اللہ نے کہا ہے وَقُلْنَا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے دونوں کے لیے حسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ اب امیر معاویہ اور حضرت ابو سفیان وغیرہ کو جو لوگ نشانہ بناتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ فتح مکہ کے بعد، اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید کی آیت میں واضح طور سے کہا کہ جو پہلے ایمان لایا ان کا درجہ اگرچہ اونچا ہے، لیکن وَقُلْنَا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے دونوں کے لیے حسنہ کا، اچھائی کا وعدہ فرمایا ہے۔ اب جس کے لیے اللہ نے اچھائی کا وعدہ کیا اس سے آپ جو ہے دشمنی کا اظہار کرتے ہیں، ان کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، تو بتائیے آپ اللہ تعالیٰ کی مخالفت کر رہے ہیں یا نہیں؟ قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کر دوں کہ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ احسان کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والے ہیں اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ وہ اللہ سے راضی ہوئے کا مطلب کیا؟ بندہ اللہ سے کیسے راضی ہوگا؟ اللہ نے جو حکم دیا اس کے سامنے سر جھکا دیا، جو جیسا دیا اس کو قبول کر لیا، غریب بنایا اس پہ خوش ہے، امیر بنایا اس پہ خوش ہے، گھر میں میت ہو گئی اس کو قبول کر رہا ہے، کاروبار میں نقصان ہو گیا اس پہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض نہیں کر رہا ہے، جیسا جو اللہ نے دیا، دین دیا، رسول دیا، رشتہ دار دیے، سب پر خوش ہے، قبول کیا۔ اور اللہ کے راستے میں جو مصیبت آ رہی ہے اس پر بھی خوش ہے، اس پر شکوہ شکایت نہیں کرتا۔ اوعاد لهم جنات تجری تحتها الانہار، اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ دوسری آیت جو میں نے پڑھی تھی شروع میں کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں وہ لوگ جنہوں نے فتح سے پہلے، فتح مکہ یا صلح حدیبیہ دو تفسیروں کے مطابق زیادہ مشہور فتح مکہ، فتح سے پہلے جن لوگوں نے خرچ کیا اور جنگ کی، قتال کیا اللہ کے راستے میں، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے جو بعد والے ہیں دوسروں کے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو بعد والوں سے، جنہوں نے بعد میں جو ہے خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں دوسروں سے بھیڑے، ان کے مقابلے میں یہ عظیم درجے والے ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ نے دونوں سے نیکی کا، حسنہ کا وعدہ کر رکھا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تبارک تعالیٰ تم جو کچھ بھی کرتے ہو اس کے بارے میں پوری جانکاری رکھتا ہے۔ اس حدیث کی یا ان دونوں آیتوں کی تشریح میں صرف ایک حدیث جو پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، اس کا پس منظر یہ ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے لیکن یہ واقعہ صرف مسلم میں ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کچھ تکرار ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کچھ برا بھلا کہہ دیا۔ یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی تو آپ نے یہ کہا کہ میرے صحابہ کو برا نہ بھلا نہ کہو۔ اے خالد، سوچو، تم میں کا کوئی شخص اگر ایک مد اور آدھا مد خرچ کرے گا تو میرے سابقون الاولون صحابہ نے جو ایک پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے گا تو ان کے ایک مد اور آدھا مد کے برابر نہیں ہوگا۔ یہاں میں یہ صرف توجہ دلانے کے لیے اس حدیث کو دوبارہ ذکر کر رہا ہوں کہ سوچئے کہ جس کو اللہ کے رسول تنبیہ کر رہے ہیں وہ بھی صحابی، خالد ابن ولید، ان کا کوئی معمولی درجہ اور مقام نہیں ہے، وہ خود اعلیٰ ترین مقام رکھتے ہیں۔ ہاں، فتوحات میں ان کا بے مثال کردار۔ اور یہ صحابہ کرام جس کو مستشرقین نے بھی کہا، ایک بات یہ رہ گئی کہ دنیا میں ایک وقت میں اتنے بہترین اور اعلیٰ ترین لوگ اکٹھا نہیں ہوئے، اتنے ذہین ترین لوگ اکٹھا نہیں ہوئے جتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام۔ دنیا کی سب سے بڑی جاہلیت، سب سے بڑے تہذیب میں جو تبدیل ہو گئی، ہر صحابی کو آپ دیکھیں، کوئی صدیق ہے، کوئی فاروق ہے، کوئی امت کا امین ہے، کوئی سیف اللہ ہے تو کوئی مرتضیٰ ہے، ہاں، کوئی کسی خصوصیت میں بے مثال ہے تو کوئی کسی کام میں ماہر ہے۔ بے مثال تاریخ میں کوئی دوسرا انسان ویسا نظر نہیں آتا۔ کل کے جو چور، ڈاکو اور کافر مشرک تھے، آج دنیا کی اور انسانیت کی حفاظت کرنے والے، دنیا کو تعلیم دینے والے اور تہذیب سکھانے والے بن گئے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول خالد بن ولید کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم جو بعد والے مسلمان ہو، اگرچہ صحابی ہو اور بعد کا کوئی تمہارے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، لیکن تمہارا مقام ان سابقون الاولون کے مقابلے میں ایسے ہے کہ اگر کوئی شخص ان کے زمانے میں ایک مد آدھا مد خرچ کرنے والا ہے تو اس کے مقابلے میں تمہارا خود پہاڑ کے برابر سونا بھی برابری نہیں کر سکتا۔ کیسا اعلیٰ مقام ہے، کیسی اعلیٰ
فضیلت ہے، صحابہ کی کیسی عظمت ہے، موقع رہا تو انشاءاللہ یہ مضمون کسی اور موقع سے بیان کریں گے۔ اس میں خاص طور سے صحابہ کرام کے جو حقوق ہیں جس کے جاننے کی آج ہم کو اور آپ کو ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں جو لوگ صحابہ کرام کے خلاف ورزی کرتے ہیں ان کے کیا درجات ہیں، اس کا بیان انشاءاللہ کسی اور موقع سے کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح ایمان اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں ہم کو کامیابیوں سے نوازے، ہر قسم کے فتنوں اور عذاب سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔